تو میرے پیارس تکمیل ایپیسوڈ نمبر 2 کے ساتھ حاضر امید کرتی ہوں کہ آپ کو پہلی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی. کافی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. اگر آپ لوگ سٹوری کو سنیں گے تو اس کے بعد ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ سٹوری کیسی ہے. تو فرسٹ ایپیسوڈ کو ضرور آپ لوگ جو ہے وہ سنیے گا اور اپنا ریویو بھی دیجیے گا کہ کس طرح کی سٹوری ہے. کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. تو کرتے ہیں ایپیسوڈ 2 نمبر کو سٹارٹ. واپسی کب تک ہے آپ کی بادشاہ؟ موبائل فون کان سے لگائے وہ سنجیدگی سے استفسار کرنے لگے. کچھ ہی دنوں کے بعد اس کی شادی تھی اور وہ اب تک واپس نہیں لوٹا تھا. بس داجان انشاءاللہ کل صبح ہو تو آپ بس دعا کیجیے گا. بالوں میں انگلیاں چلاتے وہ اونچے پہاڑ سے اطراف کا جائزہ لیتے اب نیچے اترنے لگے. حسین چہرے پر بلا کی سنجیدگی سجائے وہ دور سے اپنی طرف بڑھتے. کچھ سپاہیوں کو دیکھ داجان سے معذرت کرتے کال کاٹ گیا. سلام سر. وہ چاروں یکلخ بولے جس پر موبائل فون پاکٹ میں ڈالتے اس نے سر ہلاتے جواب دیا اور ایک سوالیہ نگاہ ان چاروں پر ڈالی. کوئی خبر جوان؟ بھاری بے لچک آواز پر وہ چاروں ہی اندر تک گھبرائے. سامنے کھڑے ملٹری آفیسر کے غصے اور اشتعال سے ہر ایک واقف تھا. سرستہ انتہائی خراب ہے. مسلسل برف باری کے سبب کسی بھی جوان کا اس تنگ کار میں داخلہ ناممکن سی بات ہے. سرار پاشا نے ایک اچڑتی نگاہ اپنے سامنے زبان کے گوہر دکھاتے اس 22 سالہ جوان پر ڈالی. بھولیے مت کہ ہم فوج کے جوان ہیں. وہ جوان جن کے لیے لفظ ناممکن ناپید ہے. 2 معصوم جانیں اس تنگ کار میں 24 گھنٹوں سے بند ہیں اور آپ لوگ اب آ کر اپنی ناکامی مجھے دھڑلے سے بتا رہے ہیں. دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھیج کر وہ غرائے کہ سامنے کھڑے سپاہیوں نے شرمندگی سے سر جھکا ڈالے. ایک نگاہ جھکے سروں پر ڈالے وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتے آگے بڑھا. گھٹنوں سے ذرا نیچے تک موجود سیاہ بوٹ سفید برف کے اندر تک دس رہے. سر شٹ اپ جاؤ رسی لاؤ. خورا کر سرد لہجے میں کہتے وہ ایک ناممکن کو ممکن کرنے پہاڑی کے آخری سرے کی طرف بڑھا. آسمان سے برستی وہ سفید برف اب پہلے سے زیادہ تیزی اختیار کرتی جا رہی تھی. اس نے سختی سے اپنے سپاہیوں کو اپنے اس عمل کی بابت کسی بھی آفیسر کو بتانے سے منع کیا اور خود وہ رسی کا ٹکڑا اپنے پیٹ کے گرد مضبوطی سے باندھے پہاڑی کی اونچائی سے نیچے کی طرف بڑھا. بے خوف اور نڈر جس کی گہری شہد رنگ آنکھیں ہر تاثر سے آ رہی تھیں. وہ مکمل مرد ایک محافظ وطن اپنی شادی سے کچھ دن پہلے ایک ناممکن کو ممکن کرنے اپنی جان کو خطرے میں ڈال چکا تھا. نور ماما کی جان رات 12 بجے کے قریب برتن دھو کر وہ کمرے میں آئی. بھاگ نے کسی انداز میں اوندھی پڑی اپنی گڑیا کو اٹھائے. نعمت دلاور شاہ نے اسے اپنے سینے کا حصہ بنایا. میری جان. سینے میں بھیجتے اس نے لب نور کے ماتھے پر رکھے جو بخار میں پھونک رہی تھی. ایک دم سے سیاہ آنکھیں گھبراہٹ سے پھیلی. وہ مکمل طور پر بھیگی ہوئی تھی. نعمت گھبرا کر اٹھی اسے سینے سے لگائے فوراً سے بیشتر اپنے بستر پہ لٹایا. اس نے جلدی سے وہ گیلے کپڑے اپنی ننھی پری کے وجود سے جدا کیے. جلدی سے اسے دوسرے کپڑے پہناتے نعمت نے اسے نرمی سے کمبل میں لپیٹتے سینے میں بھیجا. ماں کا لمس پاتے ہی نور قسمت آئی. اس کی ہلکی ہلکی سی آوازیں سنتے نعمت نے تیر کی تیزی سے اسے دونوں بازو میں بھرتے اپنے سامنے کیا جس کی سیاہ آنکھیں ہلکی ہلکی سی نیم آتی. ماں کو دیکھتے ہی وہ بھوک کے احساس سے رونے لگی جس پر نعمت نے جھٹ سے پیشانی چومتے اسے سینے میں بھیجا. بستر پر بیٹھتے وہ کمفرٹر درست کرتے اب اپنی معصوم پری کی بھوک مٹانے لگی. تھوڑی ہی دیر میں نور کی بھوک مٹ گئی تو نعمت نے اسے نرمی سے اپنے سامنے لٹایا اور خود مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتے اب گردن موڑتے میز پر موجود ہارون شاہ کی مسکراتی تصویر کو اٹھایا. دیکھے ہارون آج تو اپنی پرنسس نے مجھے بالکل بھی تنگ نہیں کیا. لگتا ہے اب بہت سمجھدار ہوتی جا رہی ہے. نور آئینہ جھلمل کرتی بھیگی نگاہوں سے وہ تصویر میں جگمگاتے اس عکس کو دیکھ کر بڑے دل سے بولی تھی. نور ٹکر ٹکر ماں کو دیکھ رہی تھی جس کے شفاف آنسو اب ایک ایک کرتے ہارون شاہ کی تصویر پر گر رہے تھے. ہر گزرتا دن ہر لمحہ اس کی زندگی کو ناسور بنا رہا تھا. صرف اس شخص کی یادیں ہی تو تھیں جو نعمت دلاور شاہ اب تک سانسیں لے رہی تھی. ماں دروازے پر دستک محسوس کرتے نعمت نے جلدی سے تصویر واپس رکھی. دونوں آنکھوں کو رگڑتے وہ نور کو تھپک کر بستر سے اترتے اب دروازے کی سمت پڑی. السلام علیکم پھپھو. دروازے پر کھڑی اپنی ساس کو دیکھ وہ ادب سے گویا ہوئی جنہوں نے نفرت سے رخ موڑا تھا. تمہارے بھائی کا فون آیا تھا پرسوں لینے آئے گا وہ تمہیں. اپنا اور اس منحوس کا سامان تیار کر کے رکھنا اور جلد از جلد ہماری زندگیوں سے نکلنے کی کرو. کھڑے تیوروں میں اسے سناتی وہ وہاں سے جا چکی تھی جبکہ نعمت ابھی تک دروازے پر کھڑی تھی. تو کیا اسے اب پھر سے اپنے بھائی کی دہلیز پر جانا تھا؟ تو کیا اس کی بچی کا مستقبل وہاں لکھا گیا تھا؟ کیا تھا اس کا مستقبل؟ سب سے بڑھ کر وہ حادثہ. وہ کیسے بھول جاتی اس حادثے کو جس نے نہ صرف اس کا شوہر بلکہ اس کی بچی سے اس کے باپ کا سایہ بھی چھین ڈالا تھا. اپنے آنے والے کل سے انجان وہ عجیب سے دوراہے پر کھڑی اپنی نامکمل ویران سے زندگی کی تلخیوں میں اپنے ناکردہ گناہوں کو ڈھونڈ رہی تھی. بہرحال ایک لمبی سانس بھرتے اس نے دروازہ اندر سے لاک کیا
اور بوجھل قدموں سمیت بیڈ کی سمت بڑھی۔ دھاڑ کی زوردار آواز سے دروازہ بند کرتے وہ غصے میں اندر داخل ہوا۔ سیاہ حسین آنکھوں سے گویا خون ابل رہا تھا۔ کندھوں پر موجود سیاہ شال اس نے ایک ہی لمحے میں قراتے ہوئے نیچے پٹک کر کھینچ کر پاس موجود ٹیبل کو لات رسید کی، جو مضبوط ہونے کے سبب گرا نہیں تھا، اور اس کا نہ گرنا گویا اسال آغا شاہ کے تن بدن میں جلتے پھاپڑ لگا گیا۔ سرخ چہرے سمیت وہ جبڑے بھیجتے آگے بڑھا اور اب کی بار ایک اور زوردار ٹانگ اس میز پر ماری، جو آن کی آن میں فرش پر اوندھے منہ گرا۔ خاموش فضا میں ٹوٹے کانچ کی کرچیوں کی آواز نے ارتعاش سے برپا کیا۔ دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں میں اپنے بالوں کو جکڑتے ہوئے اس قدر بلند آواز میں دھاڑا کے بستر پر اس کی سیج سجائے بیٹھی۔ وہ نیلی آنکھوں والی حسینہ اپنی بھیگی زخمی نگاہیں اٹھائے اس کی پشت کو دیکھنے پر مجبور ہوئی۔ گلابی لبوں کو دانتوں تلے کچلتے محمل قریشی کی اگلی نگاہ سامنے موجود دیوار پر لگی۔ معروف افندی کی بڑی سی تصویر پر ٹہری تھی، لبوں پر ایک زخمی سی مسکراہٹ امڑی۔ وہ ہار کر بھی ہاری نہیں تھی، کیوں؟ یہ تو صرف وہ ہی جانتی تھی۔ گہری سانس بھرتے اس نے کھینچ کر اپنے چہرے پر موجود وہ سرخ گھونگھٹ پیچھے کر دیا۔ اب چوڑیوں کی آواز پر ارتعاش برپا ہوا، اور اس کی سوچ کے مطابق اسال آغا شاہ اب گھٹنوں کے بل جھکا گردن موڑ کر اس کی موجودگی کو محسوس کر چکا تھا۔ ایک لمحہ لگا تھا اسے، وہ ببھر کر اٹھتا بستر کی سمت پڑا۔ محمد قریشی نے بغور اس کے چہرے کو دیکھا، مگر کوئی جذبہ، کوئی احساس اس کے دل میں انگڑائی نہیں لے پایا تھا۔ اسال آغا نے ایک نگاہ اس بے تحاشا حسین لڑکی پر ڈالی، اور اگلے ہی لمحے وہ مٹھیاں بھیج کر بستر پر ٹکائے اس کی سمت جھکا، جو سرد نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہی، مگر کوئی بھی تاثر، کوئی خوف اس کے اندر انگڑائی نہیں لے پایا۔ تمہاری وجہ سے آج پہلی بار میں اپنی زندگی میں ہارا ہوں محمل قریشی۔ انگشت شہادت کی انگلی اس کی طرف اٹھائے وہ چبا چبا کر ایک ایک لفظ ادا کرتا ضبط کی آخری حد پر تھا۔ محمل بس اسے خاموشی سے دیکھتی رہی، بولی کچھ بھی نہیں۔ تم مجھے قصور مت دیں سرکار، میں تو ایک غریب بے بس سی لڑکی تھی، مگر آپ تو 40 گاؤں کے سردار ہیں، پھر بھی کس دھڑلے سے اپنی محبت کو دھتکار کر ایک انجان لڑکی سے نکاح کر لیا۔ محمل قریشی نے اس کے زخموں پر ہاتھ نہیں گویا پورے کا پورا پاؤں رکھ کر انہیں کچل ڈالا۔ وہ جس قدر تباہی پھیلا چکا تھا، وہ سمجھ چکی تھی کہ سب اس کی رضا کے خلاف ہوا ہے، تو کیوں نہ وہی آگ اس شخص کو لگاتی جس میں وہ خود جلس رہی تھی۔ طلاق دے دے مجھے ابھی، اور اسی وقت بالکل اسپاٹ چہرے سمیت اس کے سرخ انگارہ ہوئے چہرے کو دیکھتے گویا وہ اسے حکم دے رہی تھی۔ اسال آغا شاہ بس لب کھینچ کر اسے دیکھتا رہ گیا، جس نے اس کی زندگی میں شامل ہونے کے 2 گھنٹے سے بھی کم وقت میں اسے حکم دے ڈالا تھا۔ طلاق! وہ زیر لب بڑبڑائے، سیاہ خوبصورت آنکھیں ان نیلے کانچ کے ڈوروں میں گاڑھے وہ ایک دم سے سیدھا ہوا۔ گہری سانس بھرتے ہوئے اس کے قریب بیڈ پر پھیل کر بیٹھا، سفید شلوار قمیض میں ملبوس ہلکی ہلکی سیاہ بڑی ہوئی بیئرڈ، انابی ہونٹ، ستوا ناک، پرکشش آنکھیں، وہ گردن موڑے اب نزدیک بیٹھی، جو اس کی عجیب نظروں سے اندر تک لرزی تھی، مگر بظاہر وہ ظاہر نہیں کر رہی تھی۔ طلاق! محمل اسال آغا، تم مر سکتی ہو، مگر موت کے بعد بھی تمہاری قبر پر میرا نام لکھا جائے گا، وہ بھی تمہارے نام کے ساتھ۔ خود ہی تو کہا کہ میں ایک سردار ہوں، اور سرداروں کی طلاقیں نہیں ہوتی۔ اس کی آنکھوں میں ناکام محبت کی شکست وہ پڑ چکا تھا، تو کیا وہ جس آگ میں خود جلس رہا تھا، اس میں اس لڑکی کو نہ جھلس آتا، جسے ایک نظر دیکھتے ہی اس کے دادا نے اس کی زندگی کی کایا پلٹ ڈالی تھی۔ سیدھے سے کہیں، اب استعمال کیے بغیر چھوڑیں گے نہیں، جانے کتنی ہی لڑکیوں سے دل بہلایا ہوگا آپ نے سردار سائیں۔ دھواں اڑاتے چہرے سمیت وہ اسے گھورتی تنک کر کہتی، ایک جھٹکے سے بستر سے اٹھے، جب اس کے لفظوں کے تھپڑ اپنے چہرے پر پڑتے محسوس کرتے اسال آغا نے اسے جھٹکے سے کلائی سے جکڑتے کھینچا تھا۔ تم ہو کون جو اسال آغا کا کیریکٹر ڈکلیئر کرو؟ دونوں بازوؤں سے جکڑتے وہ اس مومی وجود کو جھٹکے سے نزدیک کرتے غصے اور تیج سے قرائے تھے۔ محمل نے شرر بار نظروں سے اسے دیکھا، جس کے وجود سے آگ کی لپیٹیں نکل رہی تھی۔ میں ایک سردار کی بیوی ہوں، محمل اسال آغا، اور میں جو چاہے وہ کہہ سکتی ہوں۔ اس کے سینے پر اپنے نازک ہاتھوں کو دباؤ دیے وہ اسے لمحوں میں خود سے دور کرتی، دو بدو اسی کے انداز میں بولی کہ اسال آغا شاہ لب پیچھے حیرت اور بے یقینی سے اس لڑکی کو دیکھتا رہ گیا۔ ساری زندگی جب کوئی برابر کا نہ ملے تو انسان خود کو سب سے برتر سمجھنے لگتا ہے، اور ایسے شخص کا غم اس وقت پاش پاش ہوتا ہے جب اسے بالکل ویسا ہی شخص آئینہ دکھائے جو خود بخود اس کے جیسا ہو۔ اور اس وقت اسال آغا شاہ بالکل وہی انسان تھا جسے محمل قریشی رکھ کر آئینہ دکھا رہی تھی۔ حد میں رہو لڑکی! سرخ نگاہوں سے اسے گھورتے وہ تیج سے اس کی طرف بڑھا، جو نیچے چادر بچھا رہی تھی۔ لڑکی نہیں محمل اسال آغا،
نام یاد رکھے آئندہ غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ اسپاٹ چہرے سمیت اسے گھورتے وہ کہہ کر رکی نہیں۔ صوفے پر پڑا کشن زمین پر رکھتے اسے اگنور کرتی اب بستر پر لیٹی ہاتھ آنکھوں پر رکھ چکی تھی۔ گویا وہ مزید بات نہیں کرنا چاہتی تھی، اور اسالہ شاہ کا پورا وجود ایسے تھا جیسے کسی جلتی بھٹی میں جل رہا ہو۔ شرربار نظروں سے اس کی پشت کو گھورتے وہ اگلے ہی لمحے اسٹڈی کی طرف بڑھا۔ باہر جانا یقیناً اس کے لیے کئی سوالات پیدا کر دیتا، اس لیے فی الحال اسٹڈی روم ہی اس کی بہتر جائے پناہ تھی۔ رات کا چاند سے کون سا پہر تھا جب سینے پر بھاری بوجھ محسوس کرتے گھنی پلکوں کے سائے تلے سایہ فکن سنہری آنکھوں میں ارتعاش سے برپا تھا۔ کاندھے پر بھاری سانسوں کی تبش سے جھلستے گلمین خان کی نیند سے بوجھل آنکھیں کھولی تو کچھ لمحوں تک وہ اندھیرے میں ڈوبے اس کمرے کو دیکھتی رہی، اور پھر جب نگاہ اپنے وجود پر تو لبوں سے سرگوشی سے نکلی۔ بڑی بڑی آنکھیں پھیلائے اس نے گھور کر زارون سکندر کی برہنہ پشت کو دیکھا، اور پھر اس کے بالوں سے ڈھکے سر کو جو اس کی گردن پر سر رکھے پوری طرح سے پھیل کر سویا ہوا تھا گویا وہ مکمل طور پر ایک تکیے کا فریضہ سر انجام دے رہی تھی۔ زر ٹانگیں اس بھاری وجود کے بوجھ تلے سن سی پڑ گئی۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ کم کمرے میں آیا اور کب اس کے قریب نیم دراز ہوا۔ ایک نگاہ اپنے اوپر پھیل کر سوئے زارون سکندر پر ڈالے اس نے ناگواری اور غصے سے ناک چڑھائی۔ اس کی مورے اسے خواہ مخواہ میں ہی بے ترتیبی سے سونے پر ڈانٹتی تھی، حالانکہ وہ زارون سکندر سے زیادہ اچھے طریقے سے سوتی تھی۔ کھک کھک خان نازک ہاتھ اس کے چوڑے شانوں پر جمائے گلمینے نے دبی دبی سی آواز میں اسے پکارا، جو بیچارہ 2 دن سے لگاتار کاؤچ پر کمر اکڑا کر اب بستر پر مزے سے ڈھیر ہوا تھا۔ کھک خان گلمینے نے جھک کر اس کے کان کے نزدیک اسے پکارا۔ امید باسک تھی کہ وہ سن لے گا، مگر یہ کوشش بھی بیکار گئی۔ سکندر کچھ سوچتے اس نے جھنجھلا کر اونچی آواز میں اس کے کان کے قریب ہوتے چیخ ماری تھی، اور اب کی بار زارون ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ کیا ہوا کیا ہوا؟ سیاہ نیند سے بوجھل آنکھیں پھیلائے وہ آگے پیچھے دیکھتے گویا خواب کے زیر اثر تھا۔ گہری سیاہ آنکھوں میں کچی نیند کی ڈوریاں تیر رہی تھیں۔ مینے وہ زیر لب بڑبڑایا، گھر کر اس لڑکی کو دیکھا جس نے سوتے ہوئے بھی اس کی نیند ڈسٹرب کی تھی۔ سوری مگر آپ میرے اوپر نہیں میرا مطلب آپ ٹھیک سے سوئیں۔ انگلیاں مروڑتے وہ ڈر کر پیچھے ہوتی احتیاطاً سہمی ہوئی سی کہتی دوپٹہ خود پر لپیٹ کے، واٹ دی ہل تم نے آدھی رات کو مجھے یہ کہنے کو اٹھایا؟ زارون سکندر کی حیرت اور غصے کی انتہا نہیں رہی تھی۔ وہ چبا چبا کر کہتا اب بالوں میں انگلیاں چلاتے اسے گھور کر رہ گیا، جو شرمندگی سے سر جھکا گئی تھی۔ نہیں میرا مطلب وہ آپ شٹ اپ گلمینے، سونے دو مجھے۔ وہ غصے سے اسے ٹوکتے کھینچ کر اپنے پاس گرا دیا۔ اس سے پہلے کہ اس کی کارروائی پر گلمینے چیخ کر پوری حویلی اس کے دروازے پر بلا لیتی، زارون سکندر نے اپنی چوڑی ہتھیلی اس کے نازک لبوں پر جمائی اور خود غصے اور سنجیدگی سے ان قاتل نین کٹوروں کو دیکھا۔ خبردار جو اپنا الارم بجایا، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، پاس آؤ۔ گھور کر اس لرزتے وجود کو دیکھتے اگلے ہی لمحے ایک زبردست حکم جاری کیا گیا۔ گلمی نے اس کے بدلے تیوروں سے سہمی پھیلی خوفزدہ سے نگاہوں سے بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ وجود میں ہلنے کی ہمت ہی کہاں باقی تھی۔ پاس آؤ، دانت کچکچاتے وہ غصے سے بولا تو اگلے ہی لمحے گلمی نے آن کی آن میں لپک کر اس کے نزدیک ہوتی سر تکیے پر جما گئی۔ اب سنہری خوف سے پھیلی نگاہوں سے اس کے چہرے کو دیکھتے وہ بس رو دینے کو تھی۔ اسے یقین تھا کہ اسے یوں جگانے پر وہ اس لازم کڑی سے کڑی سزا دینے والا تھا۔ اب اگر تم نے فضول میں مجھے تنگ کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھی تم؟ وہ سر دوبارہ سے اس کے کندھے اور گردن کے درمیان رکھتے مضبوط ہاتھ سے اس کی کمر کو دبوچے روبدار لہجے میں بولا۔ اس کی خوشبو اس کا نرم وجود ہی تو تھا جسے قریب کرتے ہی وہ ہر فکر سے باغی ہوا۔ لمحوں میں نیند کی آغوش میں پہنچا تھا۔ اوپر سے اس بے وقوف لڑکی نے اسے چیخ کر اٹھا دیا تھا۔ مگر وہ بھیگی آواز میں منمنائی تو زارون نے سر اٹھائے کاٹدار نگاہوں سے گھورا اور اگلے ہی لمحے اپنی پوری ٹانگ پھیلائی اس کی نازک ٹانگوں پر رکھی، گویا اسے اپنے علم سے وارن کیا ہو، عمل سے وارن کیا ہو کہ وہ کیا کر سکتا ہے۔ گلبین خان نے پانی سے لبالب آنکھوں سمیت اسے دیکھا اور اگلے ہی لمحے معصومیت سے اپنی خوبصورت آنکھیں جب کی۔ زارون نے بے بسی سے ان آنکھوں کے ٹینک کو دیکھا اور گہری سانس بھرتے وہ سر اٹھائے اس کے چہرے پر جھکا، مسکرا کر اس خوفزدہ سی ہرنی کو دیکھا جو سانس روکے اس کے اگلے حملے کا سوچ رہی تھی۔ تم بہت خوبصورت ہو گلمین خان، اس سے بھی زیادہ دل فریب ہے یہ آنسو۔ رونا نہیں بند نہیں کیا تو صبح تک روتی رہو گی، تو پلیز خاموش ہو جاؤ اور خود بھی سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو۔ گڈ گرل،
وہ مخمور نگاہوں سے ان بھیگی آنکھوں کو دیکھتے، اس کے گلابی پڑتے گال کو چومتے، اور دوبارہ سے سر اس کی گردن میں چھپائے نیند میں مدہوش ہوا تھا، یہ جانے بغیر کہ اس کے لفظوں کی تاثیر اپنے گال پر اس کے دہتے لمس کی خوشبو، اس کی جان لیوا قربت، اس معصوم سی لڑکی کے دل میں جانے کون کون سے احساسات جگا رہے تھے جن سے وہ معصوم خود بھی نہ واقف تھی۔ اسائل دروازے پر ہوتی مسلسل دستک پر وہ ہاتھ آنکھوں سے ہٹائے دروازے کو کوڑنے لگا۔ اتنے سالوں میں آج پہلی بار ہی ہوا تھا جب آغا جان بذات خود اس کے دروازے تک آئے۔ کل رات وہ کافی دیر کے بعد روم میں لوٹا تھا، اور اب بھی دونوں ہاتھوں سے اپنے بالوں کو سنوارتے ہوئے اٹھا بیٹھ کر راؤنڈ سے ٹیک لگاتے ہی اس کا سویا ہوا ذہن بیدار ہوا تھا۔ ایک لمحہ لگا تھا اسے یہ سمجھنے میں کہ اس کے آغا جان آخر کس وجہ سے اس کے کمرے کے باہر موجود تھے۔ وہ جھٹ سے بستر سے اٹھا، بھاگ کر نیچے ہوتے ہوتے زمین پر سوئی محمل کو کندھوں سے جھنجھوڑا، جو پھٹتے ہوئے سر سمیت اپنی سرخ پڑتی آنکھیں واقعی اسے گھورنے لگی جب دروازے پر پھر سے دستک ہوئی۔ محمل نے بیزاری سے دروازے کو اور پھر اس اچھے خاصے حسین مرد کو گھورا۔ اسال نے لب بھیج کر ان بیزار نظروں کو محسوس کیا، اور اگلے ہی لمحے اسے بازو سے جکڑتے اس نے زبردستی کھڑا کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، انگلی کے اشارے سے وہ اسے کچھ بھی کہنے سے روک چکا۔ محمل اسپاٹ نگاہوں سے اسے دیکھتے اس کے ساتھ ہی واش روم میں بند ہوئی تھی، جس نے دروازہ لاک کرتے اسے سامنے کیا۔ سونو لڑکی، باہر آغا جان آئے ہیں، اور یقیناً وہ ہم دونوں کو دیکھنے آئے ہیں۔ وہ کس لیے آئے ہیں یہ مجھے تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں۔ اگر چاہتی ہو کہ وہ تم پر مزید زندگی تنگ نہ کرے تو جیسا میں کہوں ویسا ہی کرو۔ اسال آغا شاہ نے سنجیدگی سے اپنا مدعا بیان کیا۔ محمل خاموشی سے لب بھیج گئی۔ باہر موجود شفاق سردار سے وہ کچھ بھی تو توقع کر سکتی تھی، اور بہتر یہی تھا کہ وہ اسال کا ساتھ دیتی۔ اوکے؟ محمل نے فوراً سے حامی بھری تو اسال اسے تھامے واپس روم میں آیا۔ پورے بیڈ کا نقشہ بگاڑتے اس نے زمین پر موجود چادر اور کشن سب سے پہلے غائب کیے۔ اس کے بعد اپنی پہنی قمیض اتارتے محمل کو تھمائی، جو کچھ ہی منٹوں کے بعد واش روم سے باہر نکلی۔ دروازے پر ہوتی مسلسل دستک پر محمل نے دل ہی دل میں اس بے شرم بڈھے کو 100 سلواتی سنائی۔ اپنے وجود پر اسال شاہ کی گہری نظریں محسوس کرتے ہی وہ بالوں سے خود کو کور کرتی جلدی سے بستر پر لیٹی۔ اسال نے لب بھیج کر ان سفید پاؤں سے نظریں چرائیں، کمفرٹر اپنے حساب سے اس کے وجود پر ڈالا، اس طرح سے کہ آغا جان اپنے مطلب کی بات آسانی سے دیکھ سکے۔ محمل کی پشت دروازے کی سمت، آغا نے ہاتھ مار کر پاس پڑا تکیا نیچے گرا ڈالا، اور خود ایک نگاہ اپنے وجود پر ڈالے وہ آئینے کے سامنے گئے۔ معروف کے سامان سے ایک لپسٹک نکالتے اس نے بڑی مہارت سے اپنی تھوڑی اور گردن پر ہلکا سا نشان بنایا۔ آیا آغا جان، نیند سے اونگنے کی اداکاری کرتے وہ اب دروازے کی سمت بڑھا۔ آپ یہاں؟ ماتھے پر جب کے بالوں میں انگلیاں چلاتے اس نے بھرپور انداز میں چونکتے ہوئے نے دیکھا، جن کی نظریں پودے سے ہوتی اب پورے کمرے پر گئی۔ اتنی دیر کیوں لگا دی دروازہ کھولنے میں کب سے دستک دے رہا ہوں؟ روبدار مشکوک سی آواز اور نظروں سے انہوں نے اسال آغا کو دیکھا، جس نے گردن کو خم دیتے لپسٹک کا نشان انہیں دکھایا۔ غالباً کل آپ کی ہی مرضی سے میرا نکاح ہوا ہے آغا جان، تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ دیر ہونا نہیں، آپ کا جلدی آنا ہے؟ آغا جان نے اس کے بے باکی سے کہنے پر لب بھیجے، ایک تائرانہ نگاہ بستر پر اسال آغا کی قمیض میں لپٹی محمل پر ڈالی، اور پھر آنکھیں چھوٹی کیے شیشے کے ٹکڑوں کو دیکھا۔ آرام کرو تم، انتہائی سرد لہجے میں کہتے وہ انہی پیروں سے واپس مڑے۔ ایک ہی رات میں اپنی بیوی کو بھلا کر اس حسن کو تسخیر کر لے، ہر وہ لڑکی جو اپنے باپ کی موت کے خوف سے یہ نکاح قبول کر گئی۔ کیا یہ کچھ زیادہ جلدی نہیں؟ ان کا ذہن تانے بانے بن رہا تھا، وہ مان ہی نہیں سکتے تھے کہ سال آغا شاہ اتنی جلدی ان کے سامنے گھٹنے ٹیک گیا، مگر جو کچھ وہ دیکھ کر آئے تھے اسے جھٹلا دینا بھی ان کے بس میں نہیں تھا۔ گہری سبز آنکھیں کسی غیر مرئی نقطے پر ٹکائے وہ بغور ہر پہلو کو جانچ رہے تھے۔ یہ تو طے تھا کہ انہیں یقین نہیں آیا تھا، اور یہ یقین کیسے آتا یہ تو وقت ہی طے کرنے والا تھا۔ رکے، میں چھوڑ آتا ہوں، شمشیر باہر آؤ۔ بھاری آواز پر روب دلاور شاہ نے سفید دوپٹے کو اچھے سے سر پر برابر کرتے گردن موڑ کر سامنے دیکھا، جہاں کچھ ہی فاصلے پر وہ بکھرے ہوئے سے حلیے میں کھڑا تھا۔ سب حسین آنکھوں میں نیند ٹوٹنے کے سبب سرخ ڈوریاں تیر رہی تھیں۔ گرے شرٹ کے اوپر سیاہ کوٹ، سیاہ جینس کے نیچے جاگرز ڈالے، ایک ہاتھ پر نفیس سی گھڑی پہنے وہ اپنے دراز قد اور پرکشش نظروں سمیت اس کے سامنے کھڑا تھا۔ روپ نے مسکرا کر اسے دیکھا، جس نے گہری سانس بھرتے اس مسکراہٹ سے بمشکل سے نظریں چرائی تھیں۔ عالم، تم کب آئے؟ ملے بھی نہیں مجھ سے؟ وہ پاس آئے، ایک نگاہ روپ کے ہاتھ میں موجود بیگ پر ڈالی، اور جلدی سے جھکتے بیگ سیٹ پر رکھا، جسے اس کے سوال پر وہ ہلکا سا مسکرا کر مڑا۔ کل رات کو ہی لوٹا تھا میں، اگر علم ہوتا کہ آپ بھی آئی ہیں تو ساری رات آپ کے کمرے کے باہر بیٹھا رہتا۔ اس معصوم صورت پر نظر جمائے وہ دلکشی سے مسکرا کر بولا تو روپ اس کی بات پر ٹھٹکی، چونک کر سے آنکھیں پھیلائے اسے دیکھا۔ آئیں؟
اس نے نظریں اس پاکیزہ حسن سے چراتے اسے فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے کا کہا، جو بنا کسی پرسوں پیش کے بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی بدر نے دروازہ بند کیا اور خود بھاگ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ کیا ہوا، پریشان ہیں آپ؟ حویلی سے باہر نکلتے ہی گاڑی سیاہ روش پر گامزن ہوئی تھی۔ بظاہر ڈرائیونگ کی طرف نظریں جمائے بدر عالم نے گھمبیر مگر نرم لہجے میں سوال کیا تو روپ کچھ چونک سی گئی۔ آنکھیں چھوٹی کرتے اسے دیکھا جس کے بھورے بال ماتھے پر ہیٹ کھلیاں کھا رہے تھے۔ نہیں تو میں کیوں پریشان ہونے لگی؟ قدرے مسکرا کر اپنی حیرت پر قابو پاتے روپ نے اب رخ کھڑکی سے باہر کی سمت کر ڈالا۔ اس کے جھوٹ پر بدر خاموشی سے لب بھیج گیا۔ سنا ہے آپ کی شادی کر رہے ہیں آقا جان؟ یوں ہی بے وجہ سی پھیلی خاموشی کو توڑنے کی ہلکی سی کوشش کرتے روپ نے اب نظروں کا زاویہ بدل ڈالا۔ بدر عالم نے جبڑے بھینچ لیے، سبز آنکھوں میں خون سا اتر آیا تھا۔ اچھا فی الحال تو میں اس بابت کچھ بھی نہیں جانتا۔ گہری سانس بھرتے اس نے سچ بولا۔ روپ لب کچلنے لگی۔ مسلسل اسے انگلیاں چٹکاتے دیکھ بدر بے چین ہوا۔ ایک دم سے ہاتھ بڑھاتے اس کے ہاتھوں پر رکھا تو اس کی حرکت پر روپ نے گھبرا کر اسے دیکھا، جو چہرے پر سنجیدگی سمیٹے ایک دم سے گردن موڑے اسے دیکھنے لگا۔ پلیز مت کرے، وہ اجزانہ انداز میں بولا تو روپ اس کی آنکھوں کی گزارش، ان میں پنپتے ان جنون خیز رنگوں سے گھبرا کر اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے چھڑا کر دروازے سے جا لگی۔ اس کے یوں دور ہونے پر بدر عالم نے لب کھینچ ڈالے۔ آنکھوں میں موجود سرخی تیزی سے بڑھی تھی۔ گاڑی گیٹ پر رکی تو روپ اجلت میں باہر نکلی۔ پچھلی سیٹ سے اپنا بیگ نکالتے ہوئے بنا رکے اب گیٹ کی جانب بڑھی، جبکہ بدر عالم جینس کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالے خاموش نگاہوں سے اپنی محبت کو خود سے دور جاتا دیکھ رہا تھا۔ کہو نیازی۔ بجتے ہوئے موبائل فون کو باہر نکالتے اس نے فون کان سے لگائے پوچھا۔ سر آپ کا شک درست تھا، شایان واقعی مردانہ طور پر کمزور ہے۔ بہت دھمکانے کے بعد ڈاکٹر نے منہ کھولا ہے۔ ان کے مطابق وہ اپنی فیملی سے یہ حقیقت چھپا رہے ہیں، اور اس کے برعکس یہ کمزوری ان کی بیوی روپ دلاور شاہ میں ہے، یہی دکھایا گیا ہے۔ نیازی نے اس کے شک کی تصدیق کی تھی، جس نے ایک خاموش آخری نگاہ روپ دلاور شاہ پر ڈالی اور بنا کچھ کہے کال کاٹ دے موبائل فون جیب میں ڈالی وہ گاڑی کی سمت بڑھا۔ ماشاءاللہ میرا بچی بہت خوبصورت لگ رہا ہے، اللہ بری نظر سے بچائے، آمین۔ وہ جیسے ہی کچن میں داخل ہوئی تو زرتاج خان اس کی تائی نے آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چھوڑتے جانے کتنی ہی بلائیں لے ڈالی تھی۔ گلمی نے چھینپ کر نظریں جھکا گئی جب نرگس خان نے بیٹی کی مسکراہٹ دیکھ دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا۔ میں آپ کے ساتھ کام کروانے آئی ہوں، مجھے بتائیں کیا کیا کرنا ہے۔ سرخ ریشمی دوپٹے کو سر پر ٹکانے کی کوشش میں ہلکان و اجلت میں بولی تو اس کی مورے اور تائی دونوں نے ہی چونک کر اسے دیکھا اور پھر سر جھٹک کر مسکرائے۔ حریم اور گلمی نے دونوں ہی ابھی چھوٹی تھیں، جس وجہ سے نہ تو زرتاج خان اور نہ ہی نرگس خان نے انہیں کچن میں زیادہ آنے دیا تھا، مگر جس طریقے سے گلمی نے ان دونوں سے کام کا پوچھ رہی تھی وہ دونوں ہی خوش ہوئی تھیں۔ میرا بچہ گل، اب تمہارا شادی ہو گیا ہے، سارا حویلی اور زارون سکندر دونوں کو تم نہیں سنبھال رہے، مگر ابھی شادی کو دن ہی کتنا ہوا ہے جو تم صبح ہی صبح کچن میں چلا آیا۔ سرتاج خان نے محبت سے اسے تھامے ڈائننگ چیئر پر بٹھاتے پوچھا، جو گھبرا کر نظریں جھکا گئی تھی۔ وہ اب انہیں کیا بتاتی کہ ساری رات ان کا بیٹا اس کے اعصابوں پر سوار رہا تھا۔ خود تو وہ اسے سینے سے لگائے بڑے مزے سے سو گیا تھا، مگر اس بھاری وجود کے نیچے دبے گلمین خان کو نہ تو نیند آئی تھی نہ ہی وہ ٹھیک سے سو پائی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ صبح ہی صبح نماز پڑھ کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ تائی جان، زارون مجھے امو کہتا ہے، اب تم بھی مجھے امو کہے گا، وہ ذرا روب سے بولی تو گلمینے نے فوراً سے سرس بات میں ہلائے۔ اچھا تم جاؤ کمرے میں، خان کے ساتھ ہی کمرے سے باہر آنا، ایسا اچھا نہیں لگتا، سمجھا تم؟ گلمینے کی تھوڑی کو پیار سے چھوتے محبت سے لبرے لہجے میں بولی تو گہری سانس بھرتے سر ہلاتی ایک دم سے اٹھی۔ اتنا مشکل بھی نہیں تھا اس شخص کو اپنے شوہر کے روم میں تسلیم کرنا۔ ہاں اچانک ایک دم سے جس طرح ہی سب کچھ ہوا تھا، وہ تو کیا کوئی بھی بہادر لڑکی لازماً ایسا ہی رد عمل دیتی۔ اس پر مجزات زارون سکندر کا خوف جو بچپن سے اس کے حواسوں پر طاری رہا تھا، وہ زارون سکندر کو ایک ناقابل فہم حقیقت تسلیم کر چکی تھی اور بالکل درست کر رہی تھی۔ اس کے خیالوں میں کھوئی وہ کب اپنے کمرے میں آئی اسے اندازہ نہیں ہو سکا۔ نوک گھمائے وہ اندر آ گئی تو خالی بیڈ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ غالباً وہ اٹھ چکا تھا اور واش روم میں تھا۔ گہری سانس بھرتے گلمی نے بیڈ کی جانب بڑھی، کمفرٹر درست کرتے وہ اب تکیے سے ٹیک لگائے لیٹنے کے انداز میں بیٹھی اس کے نکلنے کی منتظر تھی۔ آؤ بدر عالم، تمہارے ہی منتظر تھے ہم۔ مردان خانے میں اعلیٰ نشست پر برجمان آغا جان نے بیٹھک کے بیرونی دروازے سے اندر داخل ہوتے اپنے چھوٹے پوتے کو دیکھ سرشاری سے اسے مخاطب کیا۔ ان کے محبت بھرے انداز پر سامنے ہی ایک نشست پر لاپرواہی سے موبائل فون پر مصروف آصال آغا شاہ کے ماتھے پر
دو لکیریں نمایاں ہوئیں۔ اس نے غیر محسوس انداز میں آنکھیں اسکرین سے اٹھائے بدر عالم شاہ کو دیکھا، جو خود اپنے آغا جان کے اس قدر محبت بھرے انداز پر سکتے میں گرا وہیں کھڑا تھا۔ کہاں گئے تھے تم؟ وہ اسال کے ساتھ موجود نشست پر بیٹھا مردانہ شال جو اسال آغا نے کھینچ کر اس پر پھینکی تھی اسے اچھے سے اپنے شانوں پر رکھتے وہ آغا جان کی بات پر کچھ چونکا۔ ایک نگاہ اسال آغا پر ڈالی جو لاپرواہ سا بن رہا تھا، مگر شاید تھا تو نہیں۔ آغا جان میں روپ کو ان کے گھر چھوڑنے گیا تھا۔ گہری سانس بھرتے اس نے حتی الامکان طور پر اپنے لہجے کو نارمل بنانے کی کوشش میں کہا تھا۔ سامنے براجمان اس کے والد نے کڑے تیوروں سے اپنے 22 سالہ جوان بیٹے کو گھورا اور پہلو بدلتے اپنے انابی لبوں کو سختی سے کھینچا۔ چلو اچھا کیا بہن ہے آخر کو وہ تمہاری۔ آغا جان کی بات پر بدر عالم کے چہرے پر ایک تاریک سا سایہ لہرایا تھا، جسے وہاں موجود ہر ایک شخص نے بخوبی نوٹ کیا تھا۔ تمہاری پھپھو خدیجہ کا رشتہ لائی تھی، ان کی چاہتی کہ اسال ان کی بیٹی کا ہاتھ تھامے، مگر ان صاحبزادے نے ایک بار نہیں 2 بار میرا مان توڑا ہے۔ بہرحال میں بڑی آس سے تم سے یہی مدعا دہرانا چاہوں گا۔ کیا تم خدیجہ کو اپنی شریک حیات کے طور پر قبول کرو گے بدر عالم؟ ان کے انداز کی نرمی پر اسال آغا شاہ بے ہوش ہوتے ہوتے رہا تھا۔ کیا وہ جانتا نہیں تھا اپنے آغا جان کو؟ وہ جو اپنا حکم سنانا جانتے تھے، آخر کو وہ کیوں اس قدر میٹھے بن رہے تھے؟ یہ بات اس کے لیے ہضم کرنا مشکل تھا۔ عالم نے غصے بھری نظروں سے اسال آغا شاہ کو گھورا جیسے سارا قصور اسی کا ہو۔ معذرت خواہ ہوں مگر آغا جان میں ابھی خود اپنی اسٹڈی مکمل کر رہا ہوں۔ جب تک میں خود کچھ نہیں بن جاتا تب تک میں کسی کی بھی ذمہ داری نہیں قبول سکتا۔ ایک ہی سانس میں اپنا موقف کہتے اس نے سب آنکھیں پھیلائے خود کو سنجیدگی سے گھورتے آغا جان کو دیکھا۔ مطلب کہ میں انکار ہی سمجھوں؟ وہ اچھے سے جانتے تھے اپنے پوتوں کو، اگر ایک ضد کر کے دھڑلے سے اپنی بات منوانا جانتا تھا تو دوسرا نرم رویے اور باتوں کی توڑ موڑ سے اپنا آپ منوانا جانتا تھا۔ میں نے ایسا بھی نہیں کہا، مگر میں کچھ سال شاید کبھی بھی نہیں شادی نہیں کروں گا۔ لبوں پر زبان پھیرتے اس نے گلا کھنگارتے ہوئے کہا۔ تو آغا جان کی آنکھوں میں برف سی اتری۔ تو ٹھیک ہے بدر عالم، آباد شاہ جی آغا جان۔ آغا جان نے اب کی بار دونوں پر ایک کٹیلی نگاہ ڈالتے بیٹے کو مخاطب کرا، جو فوراً سے مؤدب سے لہجے میں بولے۔ تیاری مکمل کرو، سارے علاقوں میں اعلان کر دو، آج کی شام حویلی کے بڑے بیٹے اور ضلع بھر کے 40 گاؤں کے سردار اسال آغا شاہ کا ولیمہ ہے اور شاہ حویلی کے چھوٹے بیٹے کی منگنی، وہ بھی بہت دھوم دھام سے۔ آغا جان کی کڑکدار آواز پورے زنان خانے میں گونجی، ایک گہرا سکوت سا طاری کر گئی۔ بدر عالم کی سب آنکھوں میں سیاہی کی رمق شدت سے بڑھی، سینے میں سانسوں کا بوجھ بڑھتا چلا گیا۔ وہ دھواں اڑاتے چہرے سمیت ایک دم سے اٹھا اور تیز تیز قدموں سے مردان خانے سے باہر کی طرف نکلا۔ آپ کہاں صاحبزادے؟ ایک ناگوار نگاہ بدر عالم کی پشت پر ڈالے انہوں نے زنان خانے کی طرف بڑھتے اسال آغا شاہ پر ڈالے گہرا طنز کیا، جس کے بھاری قدم ان کی آواز پر رکے۔ ان کے لہجے کی سختی اور آنکھوں کی سرخائی سے اسال آغا شاہ صبح ہی بھانپ چکا تھا کہ انہیں ان کے بھدے پلان پر رتی برابر یقین نہیں آیا تھا۔ کمرے میں جا رہا ہوں اپنی نئی نویلی دلہن کے پاس، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ آنکھیں گھمائے وہ ڈھٹائی سے بولا، تو اس کے لہجے کی بے باکی پر آغا جان اسے سخت تیوریوں سے گھور کر رہے۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کے جھوٹ اور مکاروں پر اس کا منہ تھپڑوں سے لال کر دیتے۔ ہمیں بچہ بنانے کی کوشش مت کریں اسال شاہ۔ وہ کہے بنا نہ رہ سکے، مقصد اسے باور کروانا تھا کہ اس کے کسی بھی جھوٹ میں نہیں آئے تھے۔ چلے کوشش تو کی جا سکتی ہے نا آغا جان، کیا پتہ نہ کسی دن بن ہی جائیں۔ وہ ٹھیک ٹھاک ڈھٹائی سے دو بدو جواب دیے انہی قدموں سے اب زنان خانے کی طرف بڑھ گئے۔ آباد شاہ نے غصے سے بھتیجے کو دیکھ ماتھے پر چمکتے پسینے کو صاف کیا۔ یہ بھی خدا کی نعمت تھی کہ ان کے بیٹے نے آج تک آغا جان کے سامنے زبان بند ہی رکھی تھی، ورنہ اسال آغا شاہ کی زبان درازی پر انہیں محض چند باتیں ہی سننے کو ملتی تھی، مگر بیٹے کی بدتمیزی پر آغا جان انہیں جان سے مارنے سے بھی دریغ نہ کرتے۔ آباد شاہ، یہ تہذیب سکھائی ہے تم نے اپنے لاڈلے بھتیجے کو؟ آغا جان کی دھاڑ پر وہ شرمندگی سے سر جھکا کر رہ گئے، جبکہ آغا جان مزید انہیں جانے کیا کچھ کہہ رہے تھے۔ سناؤ خان، پھر واپس جا رہا ہے تم؟ شوز پہنتے زرار پاشا کے چہرے پر ایک دل فریب سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ آنکھوں کے سامنے ایک محجبین کا حسین چہرہ پوری آب و تاب سے لہرایا، گویا جسم میں شدت سے خون دوڑا ہو۔ تم کیا چاہتے ہو؟ کریم اللہ، ابھی یہ خان شادی بھی نہ کرے۔ زیر لب مسکراتے اس نے اپنے ساتھی آفیسر کی بات پر برا سا منہ بناتے کہا۔ غالباً سبھی اس کی شادی کی بابت جانتے تھے۔ زرار پاشا نے انہیں خود انوائٹ بھی کیا تھا اپنی شادی پر، مگر وہ خود آج ہی واپسی کے سفر پر روانہ ہو رہا تھا۔ یارا ہم خود ایک خان ہے اور اچھے سے جانتا ہے کہ خان اپنے وعدے اور قول کا کتنا پکا ہوتا ہے۔ بس ایک بات یاد رکھنا خان، اپنی بیوی کو اپنی عزت بنا کر رکھنا، اس کی عزت پر کسی کا حرف نہ آئے۔
آنے دینا یہی تمہارا سب سے اہم فریضہ ہے پاشا خان۔ کریم اللہ کی بات پر وہ سر جھٹکتے گہرا مسکرایا۔ تم جانتے ہو خان، میری ہونے والی بیوی میری ہی نہیں پورے خاندان کی عزت ہے۔ مجھے فخر ہے کہ وہ میری شریک حیات بننے والی ہے، اور رہی بات عزت کی تو تم جانتے ہو کہ ہم خان جان تو دے سکتے ہیں مگر اپنی عزت پر ایک حرف بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ سفری بیگ کاندھوں پر ڈالے وہ اقام سے حلیے میں اس کے سامنے اپنی پوری وجاہت سمیت کھڑا تھا۔ خان، ماننا پڑے گا تجھے تو ابھی سے شادی کا روپ چڑھنا شروع ہو گیا۔ ہاں ہاں ہاں، اس کے سرخ و سفید چہرے پر نظریں جمائیں۔ کلیم اللہ خان نے اسے سینے سے لگاتے قہقہہ لگاتے کہا، جس پر وہ بھیپ سا مسکرا کر رہ گیا۔ ٹینٹ سے باہر نکلتے وہ سب سے ملا، ایک طرف کھڑی عورت اور اس کے ہاتھ میں موجود 2 سالہ معصوم بچی کے قریب جاتے زرار پاشا نے نہایت نرمی سے اس معصوم وجود کو باہوں میں اٹھایا۔ آپ کا بہت احسان ہے فوجی صاحب، آپ نے میری حوریہ کی جان بچائی ہے، خود آپ کی حفاظت کرے۔ اس عورت کی آنسوں کی آمیزش سے کھلی آواز، آنکھوں میں تشکر آمیز رنگ دیکھ وہ مدھم سا مسکرایا۔ یہ وہی ماں اور بچی تھی جسے کل رات 2 بجے کے قریب پکار سے نکالنے میں کامیاب ہوا تھا۔ یہ بہت چھوٹی ہے، آپ اس کی اور اپنی حفاظت کریے گا۔ ایک نظر اس ننھے وجود کو دیکھتے اس نے اپنے باقی ساتھیوں سے الوداع لیا اور اب واپسی کے سفر پر روانہ ہوا۔ میں آ رہا ہوں محمل، جھلمل کرتے تاروں پر ایک دل فریب نگاہ ڈالے وہ مسکرا کر واپس مڑا۔ یہ جانے بنا کی قسمت نے اس کے حصے میں ایک مکمل نہیں، ایک ادھوری زندگی کا ساتھ لکھ ڈالا تھا۔ جانے آنے والا وقت کون سے رنگ زرار پاشا کو دکھانے والا تھا جو اس کی ساری زندگی کو بدلنے والے تھے۔ آغا رکے، آواز پر کمرے کی سمت پڑتے اس کے بھاری قدم ایک دم سے رکے۔ ماتھے پر ڈھیروں بل سمیٹے اس نے مڑ کر اپنی سمت پڑتی اپنی والدہ کو دیکھا، جن کے چہرے پر فکر کی پرچھائیاں۔ خیریت امی اتنی فکر مند کیوں ہیں؟ ان کے قریب آتے ہی اسال آغا شاہ نے بے حد محبت اور نرمی سے انہیں سینے سے لگاتے پوچھا، جو اس کے نرم رویے اور فکر پر آنکھیں ایک پل کو موند گئیں۔ بیٹا کچھ بھی خیریت نہیں روپ، وہ کہتے ہوئے ایک پل کو خاموش ہوئی تو اسال نے چونک کر اپنی ماں کو دیکھا، جن کی آنکھوں میں ڈھیروں تکلیف سمٹی تھی۔ امی بولے، ہوا کیا ہے روپ کو؟ انتہائی سخت لہجے میں پوچھتے اس نے ایک تنبیہی نگاہ اطراف میں دوڑائی۔ شیان کا فون آیا تھا، مجھے کہہ رہا تھا کہ اس نے کسی زمین کا مطالبہ کیا تھا روپ سے، مگر وہ بنا زمین کے کاغذات کے ہی واپس چلی گئی ہے۔ اگر کچھ دنوں تک زمین کے کاغذات نہ بھیجے تو وہ روپ کو حویلی واپس بھیج دے گا۔ نفیسہ بیگم کی بھیگی آواز پر اسال آغا شاہ نے جبڑے سختی سے بھیج ڈالے، اس کی آنکھوں میں خون سا اتر آیا تھا۔ آپ بے فکر رہیں امی، رونے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کو میرے ہوتے ہوئے روپ اور نعمت پر کوئی آنچ تک نہیں آ سکتی۔ آپ بے فکر رہیں، میں سنبھال لوں گا۔ وہ آنکھ کے آنسوں کو نرمی سے صاف کرتے وہ سنجیدگی سے بولا تو وہ بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ دلاور شاہ کی وفات کے بعد اسال آغا شاہ نے اپنی دونوں بہنوں کو باپ کی طرح پالا تھا، ان کی ہر ضرورت، ہر خواہش کو پورا کیا تھا۔ ہاں مگر وہ اپنے خاندان اور آغا جان کے آگے جھک گیا تھا، اپنی بہنوں کی رضا لیے بغیر ہی ان کی شادیاں طے کر دی تھی، جس پر ان دونوں نے ہی خاموشی سے سر جھکا لیا تھا اور آج تک اپنے بھائی کے فیصلے پر ایک حرف تک نہ آنے دیا تھا۔ صبح چہرے پر فکر کی ڈھیروں شکنیں سمیٹے وہ دھندلائی ہوئی سی نگاہوں سے کسی غیر مرئی نقطے کو گھورتا رہ گیا۔ نفیسہ بیگم جا چکی تھی۔ سر سانس فضا کے سپرد کرتے وہ اپنے کمرے کی سمت پڑا۔ فرش پر پڑی کھانے کی پلیٹ نے اس کی نظریں اپنی طرف متوجہ کی۔ ایک ناگوار نظر پورے کمرے پر ڈالتے سے جھک کر وہ پلیٹ اٹھائی اور ادب سے ایک طرف میز پر رکھتے وہ بالکنی کے کھلے دروازے کی طرف پڑا۔ گرے مردانہ شلوار قمیض کے اوپر سیاہ مردانہ شال دونوں کندھوں پر اڑے، حسین چہرے پر سنجیدگی سمیٹے وہ عین دروازے پر جا رکا۔ دونوں ہاتھ سینے پر لپیٹے اس نے سرد نگاہوں سے محمل قریشی کی پشت کو دیکھا، نظریں ان سفید پاؤں سے ہوتی اب پورے وجود کا معائنہ کر رہی تھی۔ متناسب سراپا دوپٹے کی قید سے آزاد تھا، سنہری بھیگے بال پشت پر بکھرے پڑے تھے۔ اسے احساس ہوا کہ ہواؤں میں آدھے سے زیادہ خوشبو اس نازک وجود کی معلق ہوتی جا رہی تھی، جانے وہ کب سے یہاں کھڑی تھی۔ یہاں سے 2 قدم آگے کی طرف ایک سٹیپ بنا ہے، بالکنی سے باہر نکل کے اس سٹیپ پر دونوں پاؤں رکھتے ہی تم آسانی سے نیچے موجود پائپ تک پہنچ سکتی ہو۔ بھاری بیلچے کا آواز پر محمل کی نیلی کانچ سی گہری آنکھیں ایک دم سے پھیلی، وہ سیکنڈ کے 20ویں حصے میں تیر کی تیزی سے پڑتی تھی۔ اسال آغا شاہ نے اس کی سانسوں کی بے ترتیبی بغور محسوس کی، انابی لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست کی۔ وہ اسپاٹ چہرے سے انہیں دیکھ رہا تھا، جو اچانک اس کے آنے پر کچھ گھبرائی ہوئی سی تھی۔ مجھے کیوں بتا رہے؟ گھبراہٹ پر قابو پانے کی صحیح کرتی وہ نظریں چرائے بولی، جبکہ اس کی یوں اٹکنے اور نظریں چرانے پر اسال آغا شاہ کے لبوں پر مبہم سی مسکراہٹ امڑی، جسے اس نے لمحوں میں سنجیدگی میں بدلا۔ تم یہاں سے نیچے جھانک رہی تھی، مجھے لگا تم بھاگنے کا سوچ رہی ہو تو تمہاری مدد کرتی۔ کندھے اچکاتے ایک نگاہ خاموش آسمان پر ڈالتے وہ گمبھیرتا سے گویا اسے بتایا ہو کہ اس کی چوری پکڑ چکا ہے۔ مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، خاص طور پر اس حویلی کے کسی بھی مکین کی۔
تو اپنی مدد اپنے پاس رکھو۔ نفرت بھری نگاہوں سے اسے گھورتے وہ کہہ کر رکی نہیں تھی۔ اس کے پاس سے گزرتے وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اسال آغا شاہ نے گہری سانس بھرتے فضا کے سپرد کی، دروازے کو اندر سے لاک کرتے ایک نگاہ اس پر ڈالی جو بیڈ سے اپنا دوپٹہ اٹھا رہی تھی۔ آج شام کو ہمارا ولیمہ ہے محمل اسال آغا شاہ، اچھے سے کھانا کھاؤ، تھوڑی دیر ریسٹ کرو، تب تک پارلر والی آ کر تمہیں اچھے سے ریڈی کر دے گی۔ اور ایک سیکنڈ، کس کا ولیمہ؟ اس کی بات کاٹتے محمل نے سرخ چہرے سمیت اسے گھور کر سنجیدگی سے پوچھا، جو اس کے یوں ٹوکنے پر جبڑے بھیج کر اسے گھور گیا تھا۔ ہمارا ولیمہ محمل اسال آغا، اپنی ٹون درست کرو، خبردار جو کسی بھی مہمان کے سامنے اپنی یہ رونی صورت دکھائی۔ بیوی ہو اب تم میری، سردار اسال آغا شاہ کی عزت، اپنا سر ڈھک کر رکھنا اور وجود بھی انگشت شہادت اٹھائے۔ ایک ایک لفظ پر زور دیتے سخت ترین لہجے میں بولا تو اسے قہر برساتی نظروں سے گھورتی محمل قریشی اگلے ہی لمحے کہکہ لگاتے ہنسی۔ اس کے یوں ہنسنے پر اسال آغا شاہ نے لب کھینچ کر اسے گھورا، جو جانے کہ اس بات پر اتنا خوش ہو رہی تھی۔ بھول ہے یہ آپ کے سردار سائیں کہ محمل قریشی آپ کی بیوی بن کر آپ کے اشاروں پر ناچے گی؟ جائیں اور اپنے حکم پر چلنے والی ایک سلجھی ہوئی نواب زادی بھی لائیں۔ چبا چبا کر ایک ایک لفظ کہتی وہ اسال آغا شاہ کے غصے کو ہوا دے گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ آپے سے باہر ہوتے اسے کچھ سخت کہتا، دروازے پر ہوتی دستک نے اسے رکنے پر مجبور کیا۔ ایک قہر برساتی نگاہ اس خود سر لڑکی پر ڈالے وہ دروازے کی سمت بڑھا۔ ملازمہ اسے آقا جان کا پیغام دیے وہاں سے جا چکی تھی اور اسال آغا شاہ خود بھی فکر مندی سے سب کچھ بھلائے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر ایک دم سے سیدھی ہوتے بیٹھی سنہری آنکھوں میں نیند پھر سے امڑ آئی تھی۔ کہاں اٹھتی تھی وہ صبح ہی صبح، اب اچانک سے روٹین بدلی تھی۔ وہ معصوم اب تک اپنی عادتوں کو بدل نہیں پا رہی۔ تولیے سے اپنے گیلے بالوں کو رگڑتے زارون خان نے کمرے میں آتے ہی ایک گہری نگاہ سرخ جوڑے میں ملبوس اس عاطف فشاں لڑکی پر ڈالی۔ گلمین خان نے ایک نگاہ ڈال کر دوسری نگاہ ڈالنا ضروری نہیں سمجھا تھا، کیونکہ زارون خان اپنے اصلی روپ میں شرٹ لیس صرف سفید ٹراؤزر میں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ گل، ٹاول صرف صوفے پر پھینکتے اس نے مصروف سے انداز میں کبرڈ سے اپنے کپڑے نکالتے اسے پکارا، جو فوراً سے اس کی پکار پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ جی، لہجے کی لڑکھڑاہٹ پر قابو پانے کی پوری کوشش کی گئی تھی۔ میرے لیے چائے لے آؤ ایک کپ پلیز، مجھے شہر جانا ہے ایک ضروری کام سے۔ جی اچھا۔ شہر جانے کا سنتے ہی گلمین خان کا چہرہ گویا خوشی سے کھل کر گلاب ہو گیا تھا۔ وہ تیزی سے بھاگنے کے انداز میں کمرے سے نکلے تو اس کی خوشی محسوس کرتے زارون سکندر نے سر تعصب سے نفی میں جھٹکا۔ کپڑے اٹھائے وہ ڈریسنگ روم کی سمت بڑھا، پرفیوم خود پر چھڑکتے ہوئے گھڑی باندھتے ایک دم سے مڑا۔ جب وہ بڑی سی ٹرے تھامے روم میں لوٹی، میں نے صرف چائے کا کہا تھا مینے۔ سر جھٹکتے وہ آگے بڑھا اور نرمی سے ٹرے اس کے ہاتھ سے لیتے بیڈ پر رکھی۔ وہ امو اور مورے نے کہا کہ ہمیں ایک ساتھ انگلیاں مروڑتے وہ گھبراہٹ سے نظریں زمین پر گاڑے بولی تو اس کی بات سمجھتے زارون نے گہری سانس لی اور ایک نگاہ اس پر پرتکلف ناشتے کی ٹرے پر ڈالی۔ سوری مگر میں اتنا ہیوی ناشتہ نہیں کرتا، میں بس چائے ہی لوں گا، تم ناشتہ کر لو۔ سنجیدگی سے کہتے وہ آگے بڑھا، چائے کا کپ اٹھاتے وہ خود اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ اس کا یہ انداز جانے کیوں مگر گلمین خان کو اچھا نہیں لگا تھا۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا چاہتی تھی، مگر اس کے یوں انکار نے اس کے معصوم دل پر گہری چوٹ کی تھی۔ وہ بے دلی سے اٹھ کر بیڈ کی طرف بڑھی، جسے جانا تھا وہ جا چکا تھا، اب بھلا وہ کیوں نہ کھاتی کھانا؟ کافی دنوں کے بعد وہ اتنے اچھے اختتام کو دیکھ کر دل سے خوش ہوئی تھی۔ ویسے بھی کھانا اس کی کمزوری تھی۔ دونوں پاؤں اوپر کرتے وہ اب دل جمی سے کھانا کھانے لگی۔ ابھی مشکل سے 5 منٹ ہی گزرے تھے جب موبائل فون پر کچھ ٹائپ کرتے وہ باہر نکلا، ایک نگاہ سامنے کی طرف ڈالی جہاں بیڈ پر بیٹھی گلمین خان بھرپور انداز میں کھانے کا لطف اٹھا رہی تھی۔ زارون آنکھیں چھوٹی کی اسے گھور کر رہ گیا۔ بروچ کا آتے اس نے بھرپور نگاہ اس پری پیکر پر ڈالی جو خود سے بیگانہ کھانے سے بھرپور انصاف کرنے میں مگن تھی۔ آپ جا رہے ہیں؟ گلمین خان کی کھنکتی آواز پر دروازے کی نوک پر رکھا زارون سکندر خان کا ہاتھ ایک پل کو رکا۔ وہ یہ یک لخت مڑا، اسے آنکھیں پھیلائے اس نے حیرت سے گلمین خان کو دیکھا، جو خود اپنی بے اختیاری پر خوف سے سفید پڑتی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے اٹکے ہوئے سانس زارون سکندر بخوبی محسوس کر سکتا تھا اور انہی قدموں سمیت مڑا، ایک ہاتھ جینس کے پاکٹ میں ڈالے وہ قریب سے قریب تر ہوتا گیا کہ اس کے یوں قریب آنے پر اسے نہری بڑی بڑی آنکھیں پھیلائے بس اسے ٹکر ٹکر دیکھتی رہ گئی، یہاں تک کہ وہ ایک دم سے اس کے چہرے پر جھکا۔ اسٹرانگ پرفیوم کی خوشبو گلمین خان کے حساب کو بری طرح سے جکڑنے لگی۔ ایک ضروری کام سے شہر جا رہا ہوں، 1-2 دن تک واپس لوٹوں گا، اپنا خیال رکھنا۔ اپنی دہکتی گرم سانسیں اس مخملی چہرے پر پھونکتے وہ گمبھیر لہجے میں بولا اور بے ساختہ ہی جھکتے اپنے ہونٹ گلمین خان کی چھوٹی سی شفاف پیشانی پر ضبط کیے۔
اس کے ہونٹوں کا پرحدت لمس اپنی پیشانی پر پاتے ہی وہ خوف سے پاگل ہوتی، دھڑکنوں کے بیچ آنکھیں پٹ سے میچ گئی تھی۔ گڈ گرل، کوسی قزا کے رنگوں سے نہائے اس دل فریب چہرے پر گہری نگاہ ڈالے زارون سکندر نے نرمی سے گلمیر خان کے گلابی بڑھتے گال کو چھوا اور ایک گہری سانس بھرتے وہ پیچھے ہٹا۔ لمبے لمبے ٹک بھرتے وہ کچھ ہی دیر میں کمرے سے باہر نکلا تھا۔ گلمیر خان دروازہ بند ہونے پر اپنی بے قابو ہوتی دھڑکنوں پر ہاتھ رکھتے، اب شرم اور گھبراہٹ سے پورے کمرے کو دیکھتے جلدی سے سر جھکا گئے۔ آج ولیمہ ہے تمہارا سال آغا شاہ۔ کمرے کے خاموش ماحول میں آغا جان کی بھاری سرد آواز گونجی تو ایک طرف صوفے پہ براجمان اسال آغا شاہ کی آنکھوں کی پتلیاں سکڑی۔ جی ہاں غالباً آپ مجھے یہ بات کچھ دیر پہلے بتا چکے ہیں آغا جان۔ نظریں جھکائے وہ گلا گھنکارتے ہوئے بولا تو کمرے میں چکر کاٹتے آغا جان بیڈ پر بیٹھے۔ خاموشی کا دورانیہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اگر تم یہ جانتے ہو کہ تمہیں بھی یہ معلوم ہوگا ہی کہ تمہیں یہاں کس مقصد کے تحت بلایا ہے میں نے، بنا لگی لپٹی کے وہ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں گویا ہوئے تو آسان نے لب سختی سے پیچھے۔ کیا چاہتے ہیں آپ آغا جان؟ آپ کی رضا کی خاطر اپنی انا مار کر ایک انجان لڑکی کو اپنے نکاح میں لے لیا ہے میں نے، اب آپ چاہتے ہیں کہ میں روز زور زبردستی کروں اس کے ساتھ؟ غصے اور بے بسی سے سرخ تمتماتے ہوئے چہرے سمیت انہیں دیکھتا وہ بے بسی سے بولا، تم ایک سردار ہو سال آغا شاہ، سرداروں کی نسلیں یوں ہی ختم نہیں ہوتی۔ تم نے ایک لڑکی کی موت کو جان کا روگ بنا ڈالا، ہم نے صبر کر لیا، اپنی مرضی سے ایک غیر لڑکی کے لیے ہمارے سامنے ڈٹ گئے، ہم نے صبر کر لیا، تم نے دوسری شادی سے انکار کر دیا، ہم نے صبر کر لیا، مگر بس اب اور نہیں، ہم تمہارا وارث چاہتے ہیں سال آغا شاہ، اگر وہ لڑکی شرافت سے تمہارے حقوق پورے نہ کرے تو زور زبردستی کرو، چاہو جو جی میں آئے وہ کرو، مگر 2 مہینوں تک مجھے خوشخبری چاہیے تمہاری طرف سے، اسال آغا شاہ، اور یہ ہمارا حکم ہے۔ آپ اچھے سے جانتے ہیں آغا جان میں عورتوں کے ساتھ زور زبردستی کا قائل نہیں ہوں۔ ان کی کھلے عام دھمکی پر وہ سخت دل ملایا سرخ نظروں سمیت انہیں دیکھتے اب اپنا مدعا بیان کیا کہ میرا مسئلہ نہیں ہے سال آغا شاہ، یہ مسئلہ تمہارا ہے اور تم خود اپنے مسئلے کو حل کرو، یہی بہتر ہے۔ اپنے خاندان اور نسل کے لیے میں جو بن پڑے وہ کروں گا، اب فیصلہ تم پر ہے کہ تمہیں کیسے محفل قریشی کو زیر کرنا ہے۔ اب تم جاؤ مردان خانے میں جا کر تیاریاں دیکھو اور اپنی ماں کو خاص تنبیہ کرنا کہ وہ اس لڑکی پر خاص نظر رکھے۔ آقا جان کے دو ٹوک انداز پر وہ بے چینی سے لب بھیج کر رہ گیا۔ زندگی اس قدر کٹھن ہو جائے گی کبھی سوچا نہیں تھا۔ آقا جان آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر لیٹ چکے تھے اور اسال آغا شاہ کی نظروں کے سامنے ماہ رخ افندی کا عکس جھلمل کر رہا تھا۔ کیا واقعی محبت بھول جانا آسان تھا؟ کیا واقعی غاصب بن جانا آسان تھا؟ وہ تو عزتوں کا محافظ ہوا کرتا تھا، 2 بہنوں کا بھائی، بھلا وہ کیسے اپنے نکاح میں لی ایک معصوم لڑکی کے وقار کو تار تار کر دیتا؟ آگ کے شعلوں میں لپٹا اس کا وجود دھواں دھواں ہوا تھا، حد درجے سرخ پڑتی آنکھیں اس کے اندر مچی تباہی کو عیاں کر رہی تھی۔ سر جھٹک کر اپنی کنپٹی کی پھٹتی رگوں کو انگلیوں سے سہلاتے وہ ڈگمگاتے ہوئے قدموں سمیت اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ بڑی بیگم مجھے اتنے کامدار کپڑے پہننے کی عادت نہیں ہے، ویسے بھی نکاح نہیں ایک سودا ہے، تو آپ بڑے سائیں سے کہتے ہیں کہ میرے صبر کو مت آزمائیں۔ نیلی بے تاثر نگاہوں سمیت وہ نفیسہ دلاور شاہ کو دیکھ دو ٹوک انداز میں بولی، جو زیورات سے لدا تھال میز پر رکھتے اس کی بات پر چونکی۔ ماتھے پر کئی شکنیں ایک ساتھ امڑی تھی، گہری سانس بھرتے انہوں نے جلد اپنے آپ پر قابو پایا اور سنجیدگی سے محمل کو دیکھا، جو کل والے سرخ لباس پہنے ہوئی تھی۔ شاید تھوڑی دیر پہلے ہی شاور لیا تھا اس نے، جس کے سبب بھیگے کمر سے نیچے تک جاتے بال گیلے سے تھے۔ بلا شبہ وہ بے حد حسین تھی، مگر یہ خوبصورتی اس کی زبان درازی کے آگے کچھ معنی نہیں رکھتی تھی۔ میں جانتی ہوں بیٹا کہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا شاید وہ ظلم کہنا غلط ہوگا، شاید یہ گناہ ہوا ہے، مگر میں اس حویلی میں برسوں سے رہتی آئی ہوں۔ یہاں کے اصول اور قواعد میں نافرمانی کرنے والے کے لیے فقط موت ہے۔ میں تمہارا انکار اور آغا جان تک پہنچا دوں گی، اس کے بعد وہ تمہیں مزید تکلیفیں دیں گے۔ اپنا نہیں تو اپنے ماں باپ کا خیال کرو، مجھے یقین ہے کہ تم میری بات سمجھ چکے ہو۔ اس کا سر پڑتا لہجہ، گال تھپکتے وہ ان بے بس شکوہ کناہ نظروں سے نظریں چراتے باہر کی طرف بڑھی۔ اگر میری جگہ آپ کی سگی بیٹی ہوتی تو کیا آپ تب بھی یہی کرتی بڑی بیگم؟ آنسوں کی آمیزش اور غصے سے لرزتی ہوئی آواز پر نفیسہ بیگم کے قدم ایک پل کو تھمے تھے۔ وہ آنکھیں میچ کر گہری سانس بھرتے مڑی۔ میں یقیناً یہی کرتی، وہ کہہ کر رکی نہیں تھی، نڈھال بے جان ہوئے قدموں سمیت وہ بمشکل سے دروازہ کھولتے کمرے سے باہر نکل آئیں۔ شام کے گہرے سائے میں وہ گاڑی کے رکنے پر اپنی خوبصورت آنکھیں اٹھائے سامنے دیکھنے لگا۔ رکشے والا اس کی آنکھوں میں سوال دیکھ مبہم سا مسکرایا۔ آ گئی آپ کی منزل صاحب؟ سرار پاشا پر ایک نگاہ ڈالے وہ ہلکا سا مسکرایا، جس نے بیگ کندھے پر ڈالا اور اپنے پورے قد سمیت وہ رکشے سے باہر نکلا۔ تم نے بہت ساتھ دیا دوست، یہ لو میری طرف سے چھوٹا سا تحفہ۔ رکشے والے کا کندھا تھپکتے زرار پاشا نے کئی ہزاروں کے نوٹ اس کی ہتھیلی پر رکھ دیے، جو سلیوٹ کرتے پیسے آنکھوں سے لگا کر جیب میں ڈال کے۔ آپ اندر جائیں صاحب، میں یہیں رکتا ہوں، واپسی پر آپ کو گھر اتار کر جاؤں گا۔ نہ
नासिर नामी रिक्शे वाले ने नहायत अदब से कहा था। इसकी बात पर वो गहरा हंसा। आजकल वो यूं ही बात पे बात ही हंसता था। मेरा घर बहुत दूर है यार, आज की रात तो यहीं अपने महबूब के दर पर गुजारूंगा। जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। शहद रंग हसीन आंखों से उसे देखते हुए मुस्कुराता हुआ हाथ हिलाते इस छोटे से घर की तरफ बढ़ा। बड़ा ही को दिल वाला है ये बंदा। चौड़ी पुश्त पर निगाह डाले नासिर ने रिक्शा स्टार्ट कर दी। अरे भाई क्या लेना है? क्यों दरवाजा बजा रहे हो? दरवाजा एकदम से खुला। अपने फूफा की बजाय किसी अनजान शख्स को बाहर निकलता देख सरार पाशा के माथे पर कई बल सिमटे। आप यहाँ क्या कर रहे हैं इस घर में? घर के फर्द कहाँ है? लहजे को काबू करते हुए मध्यम मगर सुलगते हुए से अंदाज में पूछता, दो कदम आगे बढ़ा चुका था। सामने खड़े मुबश्शिर की नींद भग से उड़ी। इसने सरता पैर गौर से इस लड़के को देखा। आप कौन? तजस्सुस के मारे वो आंखें फैलाए बोला तो जरार ने पहलू बदला और उसे एक तरफ करते हुए खुद गेट से अंदर दाखिल हुआ। इस घर का होने वाला दामाद हूँ मैं, जरार पाशा खान। अब बताओ कहाँ है हफीज अंकल और बाकी सब? बेकरार निगाहों से हर जगह का मुआयना करते हुए आगे बढ़ते हुए पूछने लगा। जब इसकी तारुफ पर मुबश्शिर मुस्तदी से आगे बढ़ा। बेटा मैं हफीज का दोस्त हूँ। अच्छा हुआ तुम आ गए बेटा, वो ठीक नहीं है, अस्पताल में छोड़ कर आए हमें उसे। बाजू पर गोली लगी है और तो और दिल का दौरा पड़ा है बेचारे को। मुबश्शिर ने नम लहजे में कहते अपने मसनूई आंसू साफ किए। जबकि जरा एकदम से चौंका। हैरत भी यकीनी से उसे देखते हुए एकदम से लड़खड़ाया। कैसे, कब हुआ ये सब? महमिल ने मुझे बताया क्यों नहीं? जहन में कई सवालात की पासकश चल रही थी। काका कौन से हॉस्पिटल? सुन पड़ते हैं सांप से के साथ इसने बमुश्किल से अल्फाज अदा किए थे। सूरज ढलने वाला है बदर आलम, और अब तक तुम्हारे इस खुदसर भाई की कोई खबर नहीं मिली। ये लड़का हर बार मेरे सर में खाक डालने की पूरी कोशिश करता है। न जाने क्यों क्यों है ये इतना खुदसर और जिद्दी। कमरे में आका जान की गरजदार आवाज गूंज रही थी। नफीसा बेगम, समीना बेगम, आबाद शाह और एक तरफ सर झुकाए खड़े बदर आलम शाह इनके अताब का निशाना बन रहे थे। वो दरवाजे से कई मोअज़्ज़ज़ वलीमे की रस्म में शरीक होने के लिए पहुंच चुके थे। हर एक की जबान पर एक ही सवाल था, असाल आगा शाह। और हर बार की तरह वो आगा शाह की आगा जान की हुक्म अदली करता अब तक हवेली में वापस नहीं लौटा था। आगा जान, हो सकता है कि कोई मसला दरपेश आया हो। आप फिक्र मत करें, मैं देखता हूँ। बदर आलम ने गला खंगारते हुए उन्हें ठंडा करना चाहा, जिनकी कड़ी नजरें अब इसके चेहरे पर थीं। हाँ, तुम भी भागना चाहते हो बदर आलम शाह, खाक डालना चाहते हो इस बूढ़े के सर में। मगर याद रखना बदर आलम शाह, मैं ऐरूश शाह हूँ। एक बार जो फैसला मैंने ले लिया गोया वो पत्थर की लकीर है। असाल आगा शाह चाहे जितना भी भागे, उसे वापस तो मेरे पास ही आना है। और तुम भी अपने जहन से हर बागी सोच को निकाल दो। 6 बजे तक का वक्त देता हूँ मैं तुम्हें। अगर अपने भाई को ढूंढ कर ला सकते हो तो ले आओ, वरना आज की रात तुम दोनों भाइयों पर कहर बनकर टूटेगी। बता देना उसे बदर आलम, अब की बार इसके किए की सजा महमल कुरैशी का बाप अपनी जान की बाजी देकर चुकाएगा। शररवार नजरें बदर आलम पर डाले वो गरजदार आवाज में हुक्म अंदाज में बोले तो समीना आबाद शाह ने दहलते हुए दिल के मकाम पर हाथ रखा। आंखों के आगे एक पल को साया सा लहराया था। घबराते हुए उन्होंने पास खड़ी सफीना दिलावर शाह को देखा, जो खुद बेहद फिक्रमंद थी। या अल्लाह, बदर आलम उन्हें ढूंढ लाएं कैसे भी। दोनों ने ही एक जबान होते दिल से दुआ की थी, जबकि नजरें आंखों से ओझल होते बदर आलम शाह पर टिकी थी। 1 घंटा गुजर चुका था। बदर आलम शाह असाला का शाह को जगह जगह ढूंढ चुका था। दर दर की खाक छानने के बावजूद भी वो उसे कहीं भी नहीं मिला था। ना किसी डेरे पर, ना किसी फ्लैट पर, और ना ही किसी फार्म हाउस पर। रूप शाह से भी वो फोन करके पूछ चुका था और उसके मुताबिक वो वहां भी नहीं गया था। पागलों की तरह सर हाथों में गिराए वो सीट के पुष्ट से लगा बेहाल सा बैठा था। असाल आगा शाह ने तो उसे उसकी नाकाम मोहब्बत का शौक तक मनाने नहीं दिया। उफ आगा, वो जख्मी सी आह भरते बेबसी से बोला, जब अचानक बजते मोबाइल फोन ने इसकी तवज्जो खींची। शाह साईं बड़े साईं मिल गए, ये अल्फाज नहीं कोई सूर था जो उसके कानों में फूंका गया। कहाँ? सब आंखें फैलाए गहरे सांस भरते हुए महज इतना ही बोल पाया था। दूसरी तरफ मौजूद इसकी गार्ड ने उसे जगह बताई तो अब की बार वो हद से ज्यादा चौंका था। मोबाइल फोन बंद करते अब इसने तेजी से गाड़ी स्टार्ट की। शाम के साए गहरे होते जा रहे थे। सूरज अब बस डूबने की आखिरी हद तक जा पहुंचा था। ऐसे में इसकी स्याह गाड़ी कच्ची सड़क की रविश पर की तो हर तरफ से धूल सी उड़ी। वो तेजी से गाड़ी एक तरफ दीवार के साथ रोकते बाहर आ, जब एक आदमी भाग कर इस तक आया। छोटे साईं, कहाँ देखा था तुमने शाह को? संजीदगी से इस शख्स को देखते इसने मुट्ठियां भींच कर पूछा, जिसने घबरा कर अंदर की तरफ इशारा किया। छोटे साईं, मैं अपनी बीवी के कब्र पर आया था तो बड़े सब साईं सरकार को यहाँ देखा था। वो गरीब सा किसान घबरा कर बोला तो बदर आलम ने सुकून का सांस भरते इनका शाना थपकते इनका शुक्रिया अदा किया और खुद अब तेजी से कब्रिस्तान का छोटा सा गेट खोलते वो अंदर की सिमट पड़ा। कुछ अर्सा पहले वो आखिरी बार कब्रिस्तान आया था, उसे अच्छे से याद थी वो स्याह रात, मारूखाबंदी की तदफीन की रात। बोझल कदम उठाते वो आगे बढ़ता जा रहा था। स्याह बूटों में मकीद इसके पाँव एक कदम ठिठक कर थमे।
سبز آنکھوں میں حیرتوں کا جہان آباد ہوا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح بھاگ کر آگے بڑھا جہاں سامنے لگی تختی پر لکھا نام معروف احسال آغا شاہ کا تھا۔ قبر کے پائنتی کی جانب وہ نڈھال سے سر گرائے ہوئے پڑا تھا۔ سخت سردیوں کے دنوں میں بنا شال بنا کسی چادر کے گرے کپڑوں میں سر اس قبر پر گرائے کوئی مجنوں ہی تو لگ رہا تھا۔ آغا بدر عالم تڑپ کر اس تک گیا۔ یہی حالت تو ہوئی تھی اس کی جب معروف ابندی اسے اس دنیا میں تنہا چھوڑ کر چلی گئی۔ کتنی مشکلوں سے سنبھالا تھا تب اس نے اپنے بھائی کو۔ وہ آگے بڑھا، گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھتے اس کے ماتھے سے چپکے سیاہ بالوں کو پیچھے کیا تو نظر قطار کی صورت اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو پر جا ٹھہری۔ ایک دم سے اس کے ہاتھ رکے تھے۔ آغا، وہ غم سے پھٹتے دل سے بے بسی اور کرب سے بولا تھا، مگر وہ تو جیسے اس دنیا میں ہو کر بھی اس دنیا کا نہیں رہا تھا۔ جگہ جگہ چہرے پر اٹی مٹی۔ ایک لمحہ لگا تھا بدر عالم کو یہ احساس ہونے میں کہ ہائے، کسی کی محبت یوں رسوا نہ ہو جیسے اصال آغا شاہ کی ہو گئی تھی۔ اس کی محبت تو زندہ تھی، آنکھوں کی ٹھنڈر ابھی باقی تو تھی، مگر وہ اصال آغا شاہ تو خالی دامن رہ گیا تھا۔ اسے کیسے سکون آتا؟ آغا، پہلی بار بدر عالم کی آواز کب کب آئی تھی؟ اس کی بند آنکھوں سے بہتے آنسو بدر عالم کو اپنے دل پر گرتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ عالم، کسی کی محبت یوں نہ مرے میرے جیسے میری مر گئی، میرے ہی ہاتھوں۔ اس کے لفظ نہیں تھے، وہ کرب، درد بھری وہ داستان تھے جو اصال آغا شاہ پر روز تھوڑی تھوڑی کر کے موت طاری کرتی جا رہی تھی۔ وہ دل فریب آنکھیں معروف آپندی اسے بھولتی ہی کب تھی، جو وہ اسے مٹی کے سپرد کر کے زندگی جی لیتا۔ آغا گھر چلے۔ عالم کو لگا اگر وہ مزید یہاں رکا تو اس کا سانس بند پڑ جائے گا۔ چہرہ شدت ضبط سے لال پڑتا جا رہا تھا۔ اس خدا سے کہو میری رخ واپس لوٹا دے، ورنہ میری جان لے لے عالم۔ میں کیسے جیوں اس گھر میں اتنے بھاری بوجھ کے ساتھ؟ عالم نے شال اپنی وجود سے اتار دے اس کی گرد اڑا دی تھی، جو بالکل برف کی مانند ہوتا جا رہا تھا۔ سانسیں اس قدر دھیمی تھیں کہ اگر وہ کچھ وقت تک نہ پہنچتا تو شاید وہ اسے سچ میں کھو دیتا۔ آپ نے کچھ نہیں کیا آغا، زندگی اور موت کا اختیار اس رب کے ہاتھوں میں ہے، جو گزر گیا اس پر صبر کرے، خدا را اٹھے اور گھر چلے۔ بدر عالم نے اس کے حسین چہرے پر لگی مٹی صاف کرتے نہایت محبت سے کہا تھا، مگر وہ دونوں ہاتھ قبر پر مضبوطی سے جمائے آنکھیں بند کر کے۔ آغا، اس کی ضد پر عالم نے اسے جھنجھوڑ ڈالا جو ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا۔ جانتے ہو عالم، میری روح کہتی تھی اصال آغا شاہ چاہے جتنا مرضی باقی ہو جائے، ضدی ہو جائے، مگر وہ غاصب نہیں ہو سکتا، وہ لٹیرا نہیں ہے۔ مجھے آج محسوس ہو رہا ہے وہ غلط کہتی تھی عالم۔ محبت کا دکھ سہ کر بھی میں نے ایک معصوم لڑکی کو اس کی محبت سے دور کر دیا۔ میرے اپنے مجھے زانی بننے پر مجبور کر رہے ہیں۔ کیا میں اپنی روح کو چل ڈالوں عالم؟ میرا دل پھٹ رہا ہے اس غم سے، مجھے بتاؤ کیسے دوں اس کے دل کو سکون؟ بدر عالم شاہ نے رنج ملال اور ترس بھری نگاہوں سے اس ٹوٹے بکھرے شخص کو دیکھا تھا جو دنیا کے سامنے ایک مضبوط مرد تھا، مگر کون جانتا تھا کہ یہ مضبوط مرد اپنے سینے پر اپنی محبت کا روک لیے بس جی رہا ہے، سانسیں لے رہا ہے۔ زندگی کہاں باقی رہی تھی اس میں؟ ماہرو کو نہیں بچا سکے تھے نا آپ، تو محمل کو بچا لے خدا را۔ وہ معصوم لڑکی آخر جان کی مزید سختیاں کبھی بھی جھیل نہیں پائے گی۔ اٹھے اور حویلی چلے اس سے پہلے کہ آپ کے واپس لوٹنے سے پہلے محمل اصال آغا شاہ اپنی سانسیں ہار جائے۔ بدر عالم نے شدت ضبط سے لب کھینچ کر کہا تھا، وہ جانتا تھا وہ اسے صرف اس احساس ندامت کا احساس دلا کر واپس لے جا سکتا ہے، اور وہ وہی کر رہا تھا۔ آغا نے بھیگی آنکھیں اٹھائی، اسے سوالیہ دیکھا۔ 1 گھنٹے تک اگر آپ واپس نہ پہنچے تو آغا جان ان کے والد کو جان سے مار دیں گے۔ الفاظ نہیں آسمان تھا جو بدر عالم نے اس کے سر پر گرایا تھا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا جس نے سر اسبات میں ہلایا، جس پر وہ سیدھا ہوتے گہری سانس بھرنے لگا۔ بہو بیگم کھانے کی میز پر چھائی خاموشی کو داجان کی بھاری آواز نے توڑا۔ جی داجان، ان کی دونوں بہوؤں نے ایک ساتھ ان کی طرف دیکھا۔ چونکہ زرتاج خان سے ان کی زیادہ دلی وابستگی تھی اور دوسرا وہ ان کے خاندان، ان کے بھائی کا خون تھی، تو وہ زیادہ تر انہیں ہی مخاطب کیا کرتے تھے۔ ابھی نرگس خان نے ایک نظر انہیں دیکھتے سر جھکا ڈالا۔ آپ کے لاڈلے کی واپسی کب تک ہے؟ ہم نے سوچا تھا کہ اس سے کہیں گے کہ گلمینے کو ساتھ لے جائے، کچھ دنوں کے لیے گھوم پھر آئیں ایک ساتھ، مگر واللہ عالم یہ صاحبزادے تو شادی کے بعد عید کا چاند ہو گئے ہیں۔ پلیٹ سے ہاتھ کھینچتے انہوں نے ایک نگاہ خاموش بیٹھے اپنے بیٹے پر ڈالی۔ 2 دن ہو گئے تھے دارون سکندر کو شہر گئے، اور ان 2 دنوں میں نہ تو گلمینے نے اسے یاد کیا تھا اور نہ ہی اس کا ذکر ہوا تھا، مگر اب اچانک اس کے ذکر پر گلمینے خان کو نوالا خلق میں اٹکتا ہوا محسوس ہوا۔ اچانک کانوں میں اس کے کہے الفاظ بازگشت کرنے لگے۔ وہ کہہ کر گیا تھا کہ 2 دنوں کے بعد آئے گا، اور شاید وہ آج آتا، مگر آیا تو نہیں تھا اب تک۔ ہم کھانے سے فارغ ہو کر اسے فون کرتا ہے، داجان آپ بے فکر رہیں، جائے گا کیوں نہیں، ضرور لے کر جائے گا وہ گل کو ساتھ۔ زرتاج خان کا لہجہ اٹل تھا۔ اپنی بیگم کی سخت لہجے پر اسفندیار خان نے گہری سانس بھرتے پانی کا گلاس لبوں سے لگا ڈالا۔ گلاؤ میں تمہیں کچھ دکھاتی ہوں۔ سب کے جاتے ہی حریم نے اس کا ہاتھ تھام لیا، جبکہ نرگس خان اور زرتاج خان اب دونوں ہی ملازماؤں کے ساتھ مل کر
برتن سمیٹنے لگی۔ مورے میں کالج کب سے جاؤں گی واپس؟ الماری میں کپڑے تہہ کر کے رکھتی نرگس خان بیٹی کی بات پر کچھ متعجب ہوئی۔ اب اسکول وغیرہ میں جا کر کیا کرنا ہے گل؟ ویسے بھی اب شادی ہو گئی ہے تمہاری، کوئی ضرورت نہیں ہے آگے پڑھنے کی۔ نرگس خان کے دوٹوں کے انکار پر منہ پھلائے سر بیڈ کی پوچھ سے لگا گئی۔ حریم اسے اپنی نئی کتابیں دکھائی تھی۔ اگلے ماہ سے ان کی سیکنڈری کی کلاس شروع ہو جانی تھی اور کل اس کا پیپر تھا، مگر اچانک کیسے اس کی زندگی بدل گئی تھی۔ اگر وہ کالج جا رہی ہوتی تو پکا کالج چھوڑنے پر خوش ہوتی، مگر اب جب کالج بند ہو گیا تھا تو شدت سے کالج اور پڑھائی کی یاد آ رہی تھی۔ مورے آپ بھی خڑوس خان کی طرح ہیں، مجھے بولنے ہی نہیں دیتی، فوراً سے چپ کروا دیتی ہیں۔ سنہری آنکھوں میں من من کے آنسو بھرتے وہ شکایتی انداز میں بولی تو نرگس خان نے گھور کر اسے دیکھا۔ یعنی 2 دن کی ان کی ٹریننگ کا اس لڑکی پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ اچھے سے جانتی تھی گلمین خان کی عمر میں کئی لڑکیاں شادی کر کے اپنی گھر گرہستی سنبھال لیتی ہیں، مگر کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں جو اس معاملے میں برعکس ہوتی ہیں۔ حالات اور وقت ہی ان معصوم لڑکیوں کو زندگی کے اتار چڑھاؤ پر قدم جمانے میں مدد کرتا ہے، اور وہ وقت کا انتظار نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ زارون سکندر کوئی عام مرد نہیں تھا جو ان کی بیٹی کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیتا۔ اور سب سے بڑھ کر وہ زارون سکندر کی پسند سے واقف تھی، آج سے نہیں 6 ماہ پہلے سے ہی، جب زارون سکندر نے اپنے داجان سے انم سعید کی بابت اپنی پسندیدگی ظاہر کی تھی، اور اب وہ ان کی بیٹی کا نصیب بن چکا تھا۔ مگر کب تک؟ مرد اپنی پہلی محبت کبھی نہیں بھولتا، اور نرگس بیگم اپنی بیٹی کی زندگی میں دوسری عورت ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ یہاں کیا کر رہی ہو اب تک؟ جو اپنے کمرے میں گل؟ گہری سانس بھرتے ہوئے ایک دم تیزی سے اس کے سر پر آن پہنچی، جس نے شکوہ کناہ نظروں سے ماں کو دیکھا۔ آپ اچھے سے جانتی ہو مورے، مجھے اس کمرے میں ڈر لگتا ہے۔ اب تو خان بھی نہیں ہے وہاں، مجھے سونے دے یہیں پر۔ سرتل کمبل لپیٹے وہ آنکھیں نیند کے زیر اثر بند کرتے بولی تو نرگس بیگم نے تعصب سے اس لڑکی کو دیکھا جو دنیا جہان کی ہر فکر سے آزاد تھی۔ یہ خیال بھی نہیں تھا اسے کہ اس کا شوہر 2 دن سے گھر سے باہر تھا، جانے کہاں اور کس کے ساتھ۔ گل بیٹا، زارون غصہ ہوگا، جانتی ہو نا پچھلی بار کی ڈانٹ، پورا دن تم روتی رہی تھی۔ اب اگر وہ آ گیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ حالانکہ اس کے آنے کی امید انہیں خود بھی نہیں تھی، مگر وہ اسے ڈرانے کو بولی جو کان لپیٹ کر سو چکی تھی۔ اللہ خیر! گہری سانس بھرتے وہ سر جھٹک کر دوسری طرف سے بستر پر آئیں۔ جائیں، دور ہو جائیں میری نظروں سے آقا۔ بدر عالم اسے سیدھا فارم ہاؤس لے گیا تھا۔ فنکشن کے حساب سے سیاہ سلوار قمیض کے اوپر سیاہی مردانہ شال دونوں کندھوں پر اوڑے، سیاہ بالوں کو نفاست سے سیٹ کیے وہ اپنی پرکشش آنکھوں اور مقناطیسی شخصیت کے ساتھ آغا جان کے سامنے کھڑا تھا، جو اسے دیکھتے ہی بھڑک اٹھے۔ جب دور جاتا ہوں تو آپ کو چین نہیں آتا آقا جان، بتائیں یہ بندہ بشر کرے تو کیا کرے؟ وہ محتاط سے انداز میں ان کے قریب ہوا، اپنے اوپر اٹھتی کیا رشک اور حسد بھری نظروں کو اسال آغشہ محسوس کر کے بھی انجان بنا رہا۔ آغا جان تو اس کے چہرے کو دیکھتے لب بھینچ کر رہ گئے، جو اب ان کی شال کو درست کرتا اچانک سے پلٹا تھا، جبکہ آغا جان کی نظریں تو اپنے پوتے کے اوپر اٹک سی گئی تھیں۔ غرور، حسن اور باتوں میں وہ ان سے کئی ہاتھ آگے تھا۔ سر جھٹکتے ہوئے ایک طرف موجود سربراہان کی جانب بڑھے۔ سرکار سائیں آپ کو بڑی بی بی سائیں بلا رہی ہیں۔ وہ بدر عالم کے ساتھ کھڑا تھا جب ایک ملازمہ نفیسہ شاہ کا پیغام لائی۔ حسال آغا شاہ کچھ حیرت سے مڑا، اس وقت جبکہ وہ اچھے سے جانتی تھی حویلی اور مردان خانہ مہمانوں سے بھرا پڑا تھا۔ تو چلو میں آتا ہوں۔ سرد سانس بھرتے اس نے بدر عالم کو اشارے سے مہمانوں کو سنبھالنے کا کہا اور خود زنان خانے کی سمت بڑھا۔ برآمدے میں قدم رکھتے ہی کئی خواتین نے اسے گھیر لیا تھا۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اب وہ سبھی باقاعدہ اسے خوشحال زندگی کی دعائیں دے رہی تھیں، اور بہت سوں کی زبانوں پر اس کی بیوی کا سوال تھا۔ ہر کوئی محمل قریشی کو دیکھنے کا خواہش مند تھا۔ وہ بہت مشکلوں سے وہاں سے نکلا تو آگے اس کی پھپھو اس کی منتظر تھی، آنکھوں میں ڈھیر اور شکوے، خفگی اور ناراضگی۔ اسال نے گہری سانس بھرتے اپنی ماں کو تلاشنا چاہا، جو سیڑھیوں کی اطراف سے گھبرائی ہوئی سی نیچے آ رہی تھی۔ چہرے پر ایک مصنوعی مسکان سجائے وہ قدم قدم چلتی اسال تک آئی۔ اسال پھپھو کی اگنور کرتے ان تک گیا، جو اسے بازو سے جکڑتے اوپر کی طرف اشارہ کر گئی۔ نفیسہ، لے آؤ اپنے اس غریب چاند کو، 1 گھنٹہ ہونے کو ہے، خاندان بھر کی عورتیں راہ دیکھ رہی ہیں۔ عافیہ شاہ کی آواز پر دونوں ماں بیٹے نے مڑ کر انہیں دیکھا، جبکہ نفیسہ شاہ کو ماتھے پر چمکتے پسینے کی بوندیں صاف کرتی اب ہلکا سا مسکرائی۔ بس آپا لا رہے ہیں۔ اس کا مصنوعی لہجہ عافیہ بیگم کو کچھ کھٹکا، اس سے پہلے کہ وہ ان کے پیچھے جاتی کسی نے پیچھے سے آواز دی، جس وجہ سے انہیں وہیں رکنا پڑا۔ امی کیا ہوا ہے، اب پریشان کیوں ہے؟ وہ اسے کھینچ کر اس کے کمرے تک لائی۔ اسال آغا شاہ کے کئی بار پوچھنے پر بھی وہ بنا کوئی جواب دیے اسے کمرے میں لاتے دروازہ اندر سے بند کر گئی، جو اب حیرت و سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ نفیسہ شاہ نے آگے بڑھتے ایک لفافہ اس کے سامنے کیا۔ پڑھو اسے۔ سنجیدگی سے اسے گھورتے وہ لفظوں پر زور دے کر بولی۔ اسال نے کاغذ کھولا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ سردار سائیں، آپ نہ بتاتے تو مجھے کبھی علم نہ ہوتا کہ اس کمرے سے بھاگنا کتنا آسان ہے۔ میں نے کہا تھا نا کہ محمل قریشی آپ کے کسی بھی حکم کی تابع نہیں، آپ کو آزادی مبارک اور مجھے بھی۔
चंद लफ्जों पर मुकीद वो कागज नहीं, गोया कोई आसमान था जो साल आगा शाह पर टूट पड़ा था। कागज के बेजान पड़ते हाथों से नीचे गिर गया था। वो सनाटों की इज्जत में लब पीछे सुन सा वहीं मंजमद रह गया। उसे क्यों लगा था कि वो लड़की इस कदर बहादुर नहीं होगी? वो क्यों नहीं सोच पाया कि वो मारूफ आफंदी नहीं जो इसकी इज्जत की परवाह करती? वो महमल कुरैशी थी जिसने इसके निकाह में होते हुए भी अपने लिए आज़ादी चुन ली थी। मुबारक हो आपको सरदार आसाल आगा शाह, पहली बार आपने साबित कर दिया कि आप जैसा बेवकूफ़ कोई भी नहीं। आपने अपनी ही बीवी, अपनी ही इज्जत को हवेली से भागने का रास्ता दिखाया। अब जाएं बुज़दिलों की तरह मुंह छुपाकर फिर से भाग जाएं इस हवेली से, क्योंकि बाहर इकट्ठे हुए 40 गांव के मुअज़्ज़िज़ीन में आज ये बात साबित हो जाएगी कि आसाल आगा शाह की बीवी भाग गई है, वो भी इसकी इज्जत को तार तार करके। नफीसा बेगम इसके सर चेहरे को देखती संजीदगी से एक एक लफ्ज पर जोर देते बोली, जबकि आसाल आगा शाह तो गोया किसी जलती हुई भट्टी में जल रहा था। कान साए साए करने लगे। इसने सर झुकाया, धुंधलाई निगाहों से अपनी माँ को देखा। माँ, आप आगा जान को किसी भी हाल में इल्म नहीं होने देंगी कि यहाँ क्या हुआ है। मैं महमिल असाल आगा को ढूंढ कर वापस लाऊंगा, चाहे वो कब्र की आखिरी तह में क्यों ना छुपी हो। उसे आज कोई भी मुझसे नहीं बचा सकता। सर्द बर्फीले लहजे में कहते हुए बिना नफीसा शाह को देखे तनपन करते कमरे से बाहर निकला, जो खौफ से फड़फड़ाते दिल पर हाथ रखे बस बिस्तर पर गिर सी गई। सर, वो कल तक यही था, कसम से मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने पूरी नजर रखी थी। खुदा जाने आज सुबह ही सुबह वो कहाँ गायब हो गया। मैं पूरी कोशिश करूंगा, इंशाल्लाह जल्द अज जल्द आप खाप खान आपके कदमों में होगा। इसके खास आदमी के अल्फाज इसके कानों में गूंज रहे थे पूरे 2 दिन ख्वार होने के बाद। वो रात के इस पहर हवेली वापस लौटा। ऐसा नहीं था कि वो अनम सईद को भूल चुका हो, वो भी ऐसा नहीं था कि वो शादी के बाद अपनी मोहब्बत को भूल कर एक नेक शौहर बन बैठा हो, मगर फिलहाल वो खुद को वक्त दे रहा था। अनम को संभालना भी जरूरी था और अपने दिल से जुड़े इस नए रिश्ते को भी। बाकी वक्त उसे जहां बहा ले जाता वो उसी का हो जाता। रज्जगे की सुर्खियां उसकी गहरी सी आंखों में चमक रही थी। दर्द दर्द की खाक छानने के बाद अब वो वजूद को सुकून दरकार था, मगर वो सुकून गुलमीने खान के पास था, न कि अनम सईद के पास। कमरे का दरवाजा खोले वो अपनी सोचों में कम बिस्तर तक आया। कोट के ऊपरी बटन खोलते वो पुष्ट के बल बिस्तर पर जा गिरा। सर के दोनों तरफ की कनपटियों की रगें दर्द से फूल रही थी, मगर अब तो उसके पास एक नाजुक हसीना थी। मीने, सर दबाओ मेरा। दुखती आंखों को अंगूठों के पोरों से सहलाते वो हुक्म देने वाले अंदाज में बोला। घड़ी एक का हिंसा पार कर चुकी थी और वो सोचों में गर्क ये तक न सोच सका कि रात के इस पहर वो सोई होगी, और अगर कमरे में होती तो जिस तरह वो बिस्तर पर गिरा था, यकीनन अब तक जारून सिकंदर के कानों से कीड़े निकाल चुकी होती। मीने नागवार से बल समीटे इसने सुर्ख डोरों से सजी आंखें वाह करते अब जरा सा गर्दन को उठाए बिस्तर को देखा। खाली बिस्तर इसका मुंह चढ़ा रहा था, और जारून सिकंदर के लिए समझना हरगिज भी मुश्किल नहीं था किसकी एक अदद बीवी किस कोने में छुपी पड़ी थी। अचानक से एसाब हद से ज्यादा तने। गुस्से से फूलती सांसों समेत वो बेड से उठा और लंबे लंबे डग भरते कमरे से बाहर निकला। इसकी जगह कोई और मर्द होता तो लाजमन वो अकल इस्तेमाल करता और इस वक्त अपनी चची प्लस सास के कमरे में जाने की बजाय तहम्मुल से सुबह का इंतजार करता। तो अगर वो जारून सिकंदर था जो हर काम में मुस्तकिल मिजाज था, मगर गुलमीने खान के आने के बाद या फिर इसके मामले में इसका तहम्मुल शैम्पू की झाग की तरह उड़ जाता था। ठक 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 3 बार दस्तक देते अब वो पुश्त पर हाथ बांधे वहीं लॉन्ग मार्च करने लगा। दरवाजा न खुलने पर इसने फिर से 3 बार दस्तक दी। अब की बार उंगलियां जरा जोर से दरवाजे पर बजाएंगी। जारून दुपट्टा संभालते हुए नरगिस बेगम बाहर निकली। इनके चेहरे की उड़ी रंगत देख जारून को जरा घबराहट हुई, हालांकि उसे शर्म आनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। इनकी सूरत देख वो समझ चुका था कि वो किसी अनहोनी के डर से घबरा कर बाहर आई, मगर फिर भी उन्हें सलाम करते वो उनके पास से गुजरता अंदर गया। मीने, कंधे पर हाथ रखते जारून सिकंदर ने उसे जोर से झंझोड़ा, जो हड़बड़ाकर आंखें खोल गई। पहले पहल तो वो टुकर टुकर उसे देखे गई, जिसकी सुखड़ी आंखें उसी पर थी। आप, अल्लाह जाने वो ख्वाब समझ रही थी या फिर हकीकत। उठो फौरन। उसे जवाब देने की बजाय जारून सिकंदर ने हुक्म देते कंबल इसके वजूद से उतारा, जो आंखें मसलते हुए उठ बैठी। उठो। अब की बार को दांत पीसते बोला तो गुलमीने की नींद फौरन से उड़ी। मुंह फुलाए वो दुपट्टा कंधे पर रखते नींद के नशे से झूलती इसके पीछे ही कमरे से निकली थी। नरगिस बेगम ने खपकी भरी नजरों से इन दोनों की पुश्त को घूरा और गुस्से से कमरे का दरवाजा जोर से बंद किया। अब जारून सिकंदर आगे आगे था और गुलमीने खान इसके पीछे पीछे चलती अपने कमरे में दाखिल हुई। मसला क्या है तुम्हारे साथ? क्यों मेरे मना करने के बावजूद भी तुम चची के पास हो गई हो सोने? बाजू से जकड़ते उसे खींच कर दरवाजे से पिन करते वो नाक के नथने फुलाए गुस्से से उसे घूरते बोला। गुलमीने फूले चेहरे समेत उसे देखते नजरें झुका गई। मीने अब की बार वो धाड़ा था कि गुलमीने ने जिस तेजी से नजरें झुकाई थी इसी तेजी से नजरें उठाई। ख्वाब से वजूद में कपकपी सी दौड़ रही थी। गुलाबी चेहरा एकदम से सफेद पड़ा था। वो मम्मा, मुझे अकेले डर लग रहा था। वो ख्वाब से सर झुकाए बमुश्किल से बोली थी। नींद से झूलते वजूद पर एक नजर डाले जारून सिकंदर एकदम से पीछे हुआ।
मैं शावर लेने जा रहा हूँ, मेरे आने तक अगर तुम सोई तो अच्छा नहीं होगा। गॉट इट, सुर्ख होंठों को भींच दे, वो सख्ती से बोला तो गुलमीने ने फौरन से सर नपी अस्पात में हिलाया। सारून सिकंदर एक तेज नजर हाफ वाइट कलर में दमकते इस खूब चांद से मुखड़े पर डाली, अपना ट्राउजर लिए वॉशरूम में बंद हुआ। गुलमीने ऊँगते हुए मुंह के बल बिस्तर पर गिरी थी। नींद से बोझल आंखें लम्हों में भारी पड़ने लगी थी, अलबत्ता जहन अभी तक जागा हुआ था। शावर बंद होने की आवाज पर मुंह के रोने वाले जाविये बनाए उठ बैठे, ऊंची आवाज में रो तक नहीं सकती थी वो। ये शादी इसकी सारी आजादी ले उड़ी थी। नजरें तिरछी किए इसने गुस्से से सारून सिकंदर को देखा, जो इतनी सर्दी में नहाने के बाद अब टॉवल से बाल झाड़ते अपनी टी शर्ट पहनता बिस्तर की तरफ बढ़ा। इसके कदम जो ही पलटे, गुलमीने ने मुंह के जाविये दुरुस्त कर लिए। मैं घर हूँ या नहीं, अब ये कमरा तुम्हारी असल जगह है। मेरी खैर मौजूदगी में भी तुम मुझे इसी कमरे में चाहिए हो। गुलमीने सिकंदर खान। वो बेड तक आया, लाइट ऑफ करते लैंप की हल्की सी रोशनी में इस लरसते वजूद को देखते संजीदगी और सख्ती से कहा, जिसने हमेशा की तरह एक कान से सुनते दूसरे कान से निकाल दिया था। बहुत थक चुका हूँ मैं, प्लीज सर दबा दो। वो निढाल सा भारी हो रही आवाज में कहते धड़ाम से इसकी गोद में गिरा था कि वो बस चीखने वाली थी। बमुश्किल से अपना चीख का गला घोटा। आपने सर दर्द की वजह से मेरी नींद खराब की, हर वक्त घूम झाड़ते रहते। काश मैं भी लड़का होती, कितने खुश नसीब होते हैं सब लड़के। सुनहरी आंखों में पानी की टंकी जमा होती जा रही थी। वो मरील हाथों से इसके सर को दबा रही थी। दारुन सिकंदर ने बगौर इसके चेहरे के तासुरात को देखा। यकीनन वो उसे कोस रही थी। वो जेर लब हंसा, पुरअसरार सी हंसी। अगले ही लम्हे पिछली गर्दन पर हाथ जमाए, वो इसके एक हाथ को जकड़ते उसे तकिए पर गिरा चुका था, जो फटी फटी आंखों से उसे देख रही थी। जिसने अपना एक हाथ इसके पेट पर से गुजारते तकिए के ऊपर रखते अपना सर इसी हाथ पर गिराया था। तुम्हें अफसोस करना भी चाहिए गुलमीने खान, बिना टिकट के मेरी जिंदगी में शामिल हुई हो। फिर भी तुम्हारी कम उम्री का लिहाज रख रहा हूँ, वगरना इस वक्त तुम मेरा सर दबाने की बजाय मेरी बाहों के हसार में पड़ी होती। तो बेहतर है ये कुछ दिन आज़ादी के जी लो अच्छे से। इसकी आंखों में अपनी गहरी आंखें गाड़े वो दो टोक मगर बेबाक लहजे में बोला। तो गुलमीने ने भाप उड़ाते चेहरे समेत बमुश्किल से सर हाँ में हिला डाला। चलो आ जाओ, शाबाश। एकदम से इस पर हटते हुए एक साइड पर लेटा, अब आंखें बंद करते मुस्कुरा कर उसे पुकारा, जिसने थूक निकल कर उसे देखा जैसे वो कोई जिन हो। फिर उसकी पलकों की लर्जिश महसूस करते ही वो झट से भाग कर इसके सीने का हिस्सा बनी। घूरो मत, सर दबाओ बेटा। इसकी आंखों का इत्तेकाद अपने चेहरे पर महसूस करते वो संजीदगी से बोला और अगले ही लम्हे कमर पर दबाव दी, उसे सीने में भींचा। कुलीमैन खान अब आंसू भरी नजरों से सितमगर को घूरती साथ साथ इसका सर भी दबा रही थी, जो थोड़ी ही देर में इसकी उंगलियों के नरम लम्स पर सो गया था। तो वो उसे कोसती शक्लें बनाती, कुलमीने खान भी जाने कौन से पहर नींद की वादियों में उतरी थी। तो मेरे प्यारे दोस्त, उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको अच्छी लगी हो। कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर अगर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं कल नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।